جی محمد دلشاد صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ مرنے کی بعد کی زندگی پر زندہ یقین کیسے بنے؟ کیا کریں؟ آسان طریقے سے سمجھائیں۔ بھائی بہت اچھا سوال کیا ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی پر زندہ یقین کیسے بنے۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بھی ہمارے بھائی یا بہن ہمیں یوٹیوب پر سن رہے ہیں وہ ویڈیو کو پورا سنیں، ادھورا نہ سنیں، اور ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں تاکہ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں، اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آئیں، شیطان کے اندھیرے سے نکل کر اللہ کے سچے علم کی روشنی میں آئیں۔ تو بہت اچھا سوال کیا ہے کہ موت کے بعد کی زندگی پر زندہ یقین کیسے بنے۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے ہم ایک بات جان لیں، جو چیز ہمیں دکھائی نہیں دے رہی ہے اس پر ہمیں اور زیادہ باریکی سے غور کرنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ عقل اللہ نے ہمیں اسی لیے دی ہے تاکہ ہم اس سے سچائی کو سمجھیں، اس کائنات کی حقیقت کو اور اپنی زندگی کی حقیقت کو اور سچائی کو سمجھیں۔ تو بھئی سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے، اس کائنات کے سچے مالک نے، یہ کائنات بن دیکھے اپنی پہچان کے لیے بنائی ہے تاکہ ہم اس کے بندے اسے بن دیکھے اس کائنات کے چلنے سے اور بننے سے اسے پہچانیں۔ تو یاد رکھیں، اس کائنات میں ہر انسان کے اوپر جتنے بھی احسان اور رحم و کرم ہو رہے ہیں وہ نہ دکھنے والے اللہ کی طرف سے ہو رہے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ بچہ پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں بچے کو بناتا ہے، آنکھ، ناک، کان، ہاتھ، پیر، پھر دنیا میں جو ہے آنے سے پہلے اس کے لیے رشتے ناتوں کا انتظام کر دیتا ہے، ماں کا رشتہ، باپ کا رشتہ، بھائی کا رشتہ، بہن کا رشتہ۔ پھر دنیا میں آنے کے بعد ماں باپ کے دل میں اس بچے کے لیے محبت ڈالتا ہے تاکہ وہ اس کی پرورش کر سکیں، یعنی ذریعہ ہے۔ اللہ روزی پیدا کرتا ہے، اللہ ان کو بھی، اس کے ماں باپ کو بھی کھلاتا ہے، اس کے لیے بھی روزی پیدا کرتا ہے۔ اللہ روزی پیدا ہی نہ کرے گا تو بازار میں بکنے کو کہاں سے آئے گی، پھر تمہیں کھانے کو کہاں سے ملے گی؟ تو لہٰذا اب کائنات میں غور کریں، اسی لیے ہمیں عقل اللہ نے دی ہے کہ ہم غور کریں عقل سے اور اللہ کو پہچانیں۔ یہ تو میں نے آپ کو چھوٹی سی مثال دی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ماں باپ کے دل میں بچے کی محبت نہ ڈالتا تو دنیا میں بچے کو کون پوچھتا۔ اسی طرح سے آپ دیکھ لیں، سورج کو کام میں لگا رکھا ہے اللہ نے، دن کو کام میں لگا رکھا ہے، دن نکالتا ہے، ہم کام کرتے ہیں، رات کرتا ہے، آرام کرتے ہیں۔ ہوا کو کام میں لگا رکھا ہے کہ ہوا چلتی ہے تو ہم سانس لیتے ہیں، زمین میں سے روزی پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح سے آپ پوری کائنات میں غور کریں، پوری کائنات اللہ نے ہماری سیوا کے لیے لگا رکھی ہے۔ اس لیے اللہ نے سارا جہان بنایا ہمارے لیے اور ہمیں بنایا اپنی عبادت کرنے کے لیے۔ ہمیں بنایا اس لیے، عقل دی اس نے ہمیں کہ ہم عقل سے جو ہے اللہ کے احسان پہچانے کہ وہ کتنے احسان ہمارے اوپر کر رہا ہے نا۔ ہوا چلا رہا ہے سانس لینے کے لیے، ماں باپ کے دل میں محبت، بچپن سے ہی جو ہے ماں کے پیٹ سے بچہ باہر نکلتا ہے، اللہ کے احسان شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ گننا شروع کر دو، آپ جو چیز دکھ رہی ہے سمجھے وہ ایک ذریعہ ہے، اس کے پیچھے اللہ کی طاقت کام کر رہی ہے، اللہ احسان کر رہا ہے۔ تو بن دیکھے اللہ کو پہچاننا اور اسے راضی کرنا، اس کے احسان ماننا ہے، یہ ہمارے جیون کا مقصد ہے۔ ہاں، اس کائنات میں ہر دکھنے والی چیز کے چلنے سے چلانے والے اللہ کو پہچاننا ہے، اور اس نے یہ کائنات کس مقصد سے بنائی ہے، عقل سے اس بات کو بھی پہچاننا ہے۔ تو نہ دکھنے والے اللہ کو پہچاننا ہے جو اس کائنات کا حقیقت میں مالک ہے، پھر اس کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہے، اپنی گردن کو اس کے قدموں میں جھکانا ہے، ہاں، پھر اس کا احسان مانتے ہوئے، اس کی مرضی پر چلتے ہوئے، ہاں، جتنا بھی جھوٹ ہے اس دنیا میں، آنکھ مچی سارا جھوٹ ختم، ہاں، میرے اندر کا گھمنڈ ختم، یہ سارے جھوٹ کو ختم کرنا ہے، سب کو کھونا ہے، اللہ کو پانا ہے۔ جو ہر چیز فانی ہے، مرنے مٹنے والی ہے، اس کو کھونا ہے، اور ہمیشہ باقی رہنے والے اللہ کو پانا ہے۔
یہ ہمارا ٹیسٹ ہے بھائی، اسی لیے اس دنیا میں ہمیں بھیجا گیا ہے، جیون کا سمے دیا گیا ہے۔ اب اس جیون کے سمے میں جس نے عقل کا صحیح استعمال کر کے اللہ کو پہچان لیا، اس کائنات کا مقصد پہچان لیا، موت کے بعد کی زندگی کو پہچان لیا عقل سے، اندھے پنے سے نہیں، عقل سے۔ یہ نہیں کہ مسلمانوں میں پیدا ہو گئے صاحب، ہمارے بڑے بوڑھے بھی نماز پڑھتے تھے ہم بھی پڑھتے ہیں، نہیں ایسا نہیں بھیا۔ اللہ نے عقل دی ہی اس لیے ہے تاکہ ہم، کتاب آتی ہے آسمان پہ سے، اب اللہ کی کتاب کی قرآن ہے، قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، اس کے دوارا ہم سمجھیں کہ موت کے بعد کیسے زندگی ہے، اپنی عقل کو دلیل دیں، اپنے اوپر آتما وشواس رکھیں، پھر اس کائنات میں غور کریں۔ تو یاد رکھیں اس کائنات کے چلنے سے جو چیزیں دکھائی دے رہی ہیں چلتی ہوئی ہیں، ہاں اس کے پیچھے چلانے والے کو پہچاننا ہے، حقیقت میں چلانے والا کون ہے۔ اس لیے اسباب ذریعہ اختیار کرنا یہ سنت ہے، ذریعے کو اپنانا یہ سنت ہے، لیکن اسباب ذریعے پر یقین کر لینا یہ کفر ہے، کیونکہ ہر چلنے والی چیز کے پیچھے ہاں اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی طاقت کام کر رہی ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی آپ کو کام کرنا ہے، کوئی بھی کام کرنا ہو، اس کام کا ذریعہ ٹھیک سے بنائیں، من سے بنائیں، دل سے بنائیں، صحیح سمجھ کے ساتھ بنائیں، اور بنا کر کے پھر اللہ پہ چھوڑ دیں۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ نے دکان کھولی کہیں نئی، اب دکان میں سامان اپنا صحیح رکھو حساب سے، اور اس کے بعد پھر دکان کو سمے دو پورا، جتنا بھی سمے دینا چاہیے دکان کو، اور پھر جو روزی ملے اس پہ اللہ بھروسہ کریں کہ اللہ نے جو دیا ہے اس کی مرضی ہے، میں اس پہ راضی ہوں۔ یہ نہیں کہ آپ نے دکان کر لی، دکان میں تالا مار دیا، دکان بند رکھتے ہیں آپ، اور پھر کہتے ہیں ارے اللہ تعالیٰ مجھے روزی نہیں دے رہا، یہ بھی غلط ہے۔ تو ذریعہ صحیح بنائیں اور پھر اللہ پہ یقین کریں۔ تو یاد رکھیں یقین اللہ پہ ہو، ذریعے پہ نہیں، اسباب پہ نہیں ہونا چاہیے۔ ذریعہ صحیح بنائیں پھر اللہ پر یقین کریں۔ تو میرے بھائیوں، موت کے بعد کی زندگی پر زندہ یقین تب بنے گا جب آپ اس کائنات کی حقیقت پر غور کریں گے۔ اس کائنات میں ایک قانون اللہ کا چھایا ہوا ہے بھائی، چھایا ہوا ہے، اس کو پہچانیں کہ ہر چیز جو ہے جوڑے جوڑے سے بنی ہے، ہر چیز جو ہے جوڑے جوڑے سے بنی ہے۔ یہ قانون بہت بڑی دلیل ہے موت کے بعد کی زندگی کی، میں ثابت کروں گا، دھیان سے سنیں آپ۔ تو آپ اس کائنات میں غور کریں کہ ہر چیز اپنا جوڑا رکھتی ہے، جوڑا۔ آپ جانوروں میں دیکھ لیں، جوڑا ہے نا، جوڑا ملے گا سب کا، کچھ یا کتے کا جوڑا ہے نا، ہر چیز کا جوڑا ملے گا۔ پرندوں میں دیکھ لیں جوڑا ملے گا، انسانوں میں دیکھ لیں مرد عورت کا جوڑا ملے گا، زمین آسمان کا جوڑا، چاند سورج کا جوڑا ہے نا، خوشبو بدبو کا جوڑا، اچھائی برائی کا جوڑا۔ آپ جو ہیں غور کریں پوری کائنات میں، یہ کائنات ایک قانون کے تحت چل رہی ہے، ایک قانون کے تحت چل رہی ہے۔ جب تک چیز اپنے جوڑے سے نہ ملے تو کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ دیکھو غور کرنے کی بات ہے، بہت بہترین دلیل ہے یہ کہ جب تک کوئی چیز اپنے جوڑے سے نہ ملے تو کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ اگر مرد عورت سے نہ ملے تو بچہ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی میں شادی نہیں کروں گا اور میرے بچہ ہو جائے تو یہ بیوقوف آدمی ہے، جاہل ہے، اس میں عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے۔ تو جب تک مرد عورت نہ ملیں بچہ نہیں ہوگا، کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ اسی طرح اگر کوئی چیز اپنے جوڑے سے نہ ملے تو اس کا پھر مقصد پورا نہیں ہوتا بھائی، جو اس کی زندگی کا صحیح مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوتا۔ اگر مرد عورت سے نہ ملے تو جیون کا صحیح مقصد پورا نہیں ہوتا۔ دیکھتے نہیں آپ جو لوگ شادی نہیں کرتے ان کو لوگ برا بھلا کہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور جس کی شادی ہو جائے اس کے لیے بڑا خوش ہوتے ہیں، بھئی فلاں آدمی پہ اتنے بچے ہیں، اتنے بالک ہیں اس پہ۔ تو اس کائنات کے سسٹم پر آپ غور کریں کہ کس طرح سے اس کائنات کو ڈیزائن کیا گیا ہے۔ تو اسی طرح سے اگر جوڑا اپنے جوڑے سے نہ ملے تو اس کی زندگی بے مقصد دکھائی دیتی ہے، اور اللہ نے کوئی چیز بے مقصد اس کائنات میں پیدا نہیں کی ہے۔ جوڑا مل کر ایک مقصد، ایک نتیجہ نکلتا ہے، ایک مقصد پورا ہوتا ہے، ایک رزلٹ نکلتا ہے، ایک نتیجہ نکلتا ہے۔ تو اللہ نے اس کائنات میں کوئی چیز بنا مقصد کے پیدا نہیں کی ہے، ہر چیز جوڑے سے پیدا کی ہے۔
جوڑا ملتا ہے تو ایک مقصد نکلتا ہے، ایک رزلٹ نکلتا ہے. اسی پرکار سے اس دنیا کا جوڑا بھی آخرت ہے، موت کے بعد کی زندگی جہاں حساب کتاب ہوگا. اگر موت کے بعد کی زندگی نہ ہوگی تو اس کائنات کا چلنے کا پھر مقصد بیکار ہو گیا پھر تو. بھئی آپ غور کریں، اللہ نے، ایشور نے انسان کے اندر اپنی رچنا کو رچا ہے. اچھے کام کر یا برے کام کر، سچائی کا راستہ اللہ کا ہے، جھوٹ کا راستہ شیطان کا ہے. ان دو راستوں کے دو انجام بتا دیے موت کے بعد. اچھائی کا انجام جنت ہے، برائی کا انجام جہنم ہے. اب اچھائی برائی کے دو راستے دے دیے، فری ول دے دیا، چاہے چھپ کے اچھے کام کر لے ہیں یا کھل کے کر لے، یا چھپ کے برے کام کر لے یا کھل کے کر لے. انسان کو فری ول دیا ہے، چھوٹ دی ہے، جیون کا سمے دے دیا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں دنیا اچھائی برائی سے بھری پڑی ہے. اچھائی برائی کا بھی جوڑا ہے دنیا کے اندر، ہے کہ نہیں؟ تو یہاں لوگ جرم جاستی کر رہے ہیں. ایک آدمی محنت کر کے جو ہے پس رہا ہے بیچارہ، اور ایک آدمی حرام کے مال کما کے مزے کر رہا ہے. بھئی آپ حقیقت پہ غور کریں، کتنے غریب بیچارے جن کے حق مال لیے گئے، جن پہ ظلم جاستی کی گئی، عدالتوں کو چکر کاٹ کے مر گئے، انہیں انصاف نہ ملا ہیں. اگر موت کے بعد زندگی نہیں ہے تو پھر تو بیچارے یہاں بھی گھاٹے مرے، یہاں بھی مارے گئے، وہاں بھی مارے گئے. کتنے ظالم جن کی کہتے تھے کہ ہماری جیب میں قانون ہے، ہیں کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو کتنے ظالم حرام کے مال دنیا میں کما کے مزے کر کے مر گئے، دنیا میں انہیں سزا نہ ملی. تو میرے بھائیوں، اگر موت کے بعد زندگی نہیں ہے، وہاں انہیں سزا نہیں ملے گی، تو پھر تو جو ہے دنیا میں بھی مزے مرے اور وہاں بھی مزے مرے. پھر تو وہ بھائی کوئی بھی آدمی دنیا میں طاقتور یا کمزور اپنی مرضی سے نہیں ہے. اگر کوئی انسان طاقتور ہے اس دنیا میں، امیر ہے، طاقتور ہے، تو وہ اپنی مرضی سے نہیں ہے. اللہ نے اس کو بنایا ہے طاقت پر امتحان لینے کے لیے کہ یہ طاقت میں، پیسے میں میری کتنی مجھے یاد کرتا ہے، کتنی میری عبادت کرتا ہے. اگر کوئی انسان دنیا میں غریب ہے، کمزور ہے، تو وہ اپنی مرضی سے نہیں ہے. اللہ نے اس کو غریب بنایا ہے امتحان لینے کے لیے کہ یہ غریبی میں کتنا جو ہے میری طرف دھیان لگاتا ہے، کتنا میری پہچان کرتا ہے. تو اب طاقتور، کمزور، غریب، امیر، اس دنیا میں انسان اپنی مرضی سے تو ہے نہیں بھائی. ہر غریب سے غریب آدمی چاہے گا میں دنیا کا بادشاہ بن جاؤں، لیکن نہیں بنتا. اللہ کی مرضی سے دنیا میں جی رہا ہے، وہ اللہ کی مرضی سے غریب ہے. تو اسی پرکار سے آپ سمجھیں، جب اس دنیا میں ہر امیر اور غریب کا، طاقتور اور کمزور انسان اپنی مرضی سے نہیں ہے، اللہ کی مرضی سے ہے، تو اب طاقتور اس پہ ظلم کر رہا ہے کمزور پہ. کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ اللہ نے اس کو فری ول دے رکھا ہے، جیون کا سمے دے دیا ہے، اس کو سمجھ بھی دی ہے کہ یہ ظلم کر رہا ہوں، میں غلط کر رہا ہوں، پھر بھی کر رہا ہے. تو میرے بھائیوں، موت کے بعد سزا ملے گی. پھر اگر تم موت کے بعد کی زندگی کو نہیں مانتے تو یہ بتاؤ، جب طاقتور اور کمزور، غریب، امیر انسان اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں ہے، اللہ کی مرضی سے ہے، ہیں تو پھر کتنے غریب بیچارے عدالتوں کو چکر کاٹ کے مر گئے، انہیں دنیا میں انصاف نہ ملا ہیں. تو اور موت کے بعد زندگی ہے نہیں، تو پھر تو وہ بیچارے مارے گئے. یہ کیا انصاف ہوا بھائی؟ ہیں اپنی مرضی سے تو غریب تھے نہیں وہ، پھر تو بیچارے مارے گئے. یہ کیا انصاف ہوا پھر؟ اور ایک آدمی طاقتور پیدا ہوا، ایک آدمی کو اللہ نے طاقت دی، صحت دی، تندرستی دی، مال دیا، دولت دی. وہ انسان حرام کے مال کما کے جو ہے مزے کر کے مر گیا، ہیں موت کے بعد زندگی نہیں ہے، تو پھر تو وہ پھر یہ کیا انصاف ہوا پھر؟ یہ کائنات کے چلنے کا اور بننے کا مقصد پھر کیا ہوا؟ مجھے بتاؤ آپ. پھر تو یہ کائنات بیکار بنی ہوئی ہے، بیکار چل رہی ہے. جو مرضی چاہے وہ کرتا پھرے، ظلم جاستی کرتا پھرے، ہیں بلاత్కాر کرتا پھرے جو مرضی چاہے. تو میرے بھائیوں غور کرو، اچھائی میں اس نے سکون رکھا ہے. جب اچھا کام کرتے ہو سکون پیدا کر دیتا ہے، اور جب گناہ کرتے ہو تو اندر سے بے چین کر دیتا ہے. یہ اس کی رچنا بیکار رچی ہوئی نہیں ہے. اور پھر کسی کو طاقتور، کسی کو کمزور بنا دیا اس نے، ہیں وہ ہر صورت میں ہر انسان کا امتحان لے رہا ہے. سب کو زندگی دی ہے اس نے، سب کو الگ الگ آنکھیں دی ہیں، عقل دی ہے، کان دیے ہیں، ہاتھ دیے ہیں، پیر دیے ہیں، سمجھ دیے ہے نا، سب کو الگ الگ اس نے دی ہے. اب اس کو سمجھ دی ہے اچھائی، سچ بولنا اچھا کام ہے، جھوٹ بولنا برا کام ہے، سب کو سمجھ دی ہے الگ الگ. اب وہ اپنی زندگی کو بناتا ہے، سنوارتا ہے یا بگاڑتا ہے، یہ انسان کو فری ول دیا ہے. پھر اسی حساب سے، پھر کرموں کے حساب سے پھر وہ بدلہ دے گا. تو اس دنیا میں کسی کا بھی انصاف صحیح طور پہ نہیں ہو رہا ہے. کیا وجہ کیا ہے؟ کیونکہ دنیا ایشور نے، اللہ نے پیپر لینے کا ایک ہال بنائی ہے، پریکشا لینے کا، ٹیسٹ لینے کا، انٹرویو لینے کا، امتحان لینے کا ایک ہال بنائی ہے بھائی. تو یہاں اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں. رچنا کو رچ دیا ہے، دو راستوں کا فری ول دے دیا، اچھائی پہ چل یا برائی پہ چل. اب انسان کو الگ الگ سمجھ دیے، سب کو الگ الگ زندگی ہے سب کی. اب خود اپنے آپ کو یا تو نرک کی آگ سے بچا لے، جنت کو حاصل کر لے،
اور یا پھر جنت سے ونچت ہو جا، محروم ہو جا اور جہنم میں چلا جا، تیری مرضی ہے، جیسے کرم کرے گا موت کے بعد ویسے ہی بدلہ پائے گا۔ تو جیسے اس دنیا میں اگر جوڑا نہیں ملے گا، اگر مرد عورت سے نہیں ملے گا تو اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا، بچہ نہیں ہوگا، تو وہ زندگی ادھوری دکھائی دے گی، بیکار زندگی دکھائی دے گی۔ اسی پرکار سے یہ کائنات اللہ نے، ایشور نے امتحان لینے کے لیے بنائی ہے، اس لیے یہاں اچھے کرم بھی کر رہے ہیں لوگ، برے کرم بھی کر رہے ہیں، اس نے چھوٹ دے رکھی ہے، جیون کا سمے دے دیا ہے۔ اگر موت کے بعد زندگی نہیں ہے تو پھر تو یہ کائنات بے مقصد ہو گئی نا بھائی، تو لہٰذا اگر جوڑا نہ ملے گا اپنے جوڑے سے تو اس کا مقصد نہیں نکلے گا۔ اسی پرکار سے اس دنیا کا جوڑا اگر موت کے بعد کی زندگی نہ ہوگی تو پھر دنیا بے مقصد ہوگی پھر تو ہیں۔ اس لیے موت کے بعد کی زندگی اس دنیا کا جوڑا ہے۔ اس دنیا میں جیسے لوگ کرم کر رہے ہیں پھر اس کا جوڑا ہے، موت کے بعد ان کا حساب کتاب ہوگا، اسے کہا گیا ہے حشر کا میدان، قیامت کا دن، سمجھے، مرتے ہی شروع ہے حساب کتاب۔ جو جیسے کرم کر کے مرا ہے پھر اس کے ساتھ میں اللہ کے ہاں ویسے ہی برتاوا شروع ہو جاتا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ چکھنے کے بارے میں کیوں کہا؟ پکڑنے کے بارے میں کیوں نہیں کہا؟ چکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان ایماندار بن کے مرے گا، اللہ کو راضی کر کے مرے گا، ایمان والا، ایماندار، سچا بن کے مرے گا، وہ موت پر ایمانداری کا اچھا مزہ چکھے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، سمجھے۔ اور جو انسان برے کرم کر کے مرے گا، ایشوری رچنا کے خلاف چل کے مرے گا، فساد پھیلا کے مرے گا، بے ایمانی پہ چل کے مرے گا، جس مقصد کو جیون دیا ہے اللہ نے اس کو پورا کر کے نہ مرے گا، سمجھے، اور بے ایمان بن کے مرے گا، اس دنیا کو ہمیشہ گھر سمجھ کر جھوٹ پر چل کر اپنے گھمنڈ میں فساد پھیلا کے مرے گا، بے ایمان ہو کے مرے گا، تو وہ موت پر بے ایمانی کا مزہ چکھے گا، بے ایمانی کا برا مزہ چکھے گا۔ اگر چیز اپنے جوڑے سے نہ ملے تو بے مقصد ہوتی ہے۔ اسی لیے اگر اگر موت کے بعد زندگی نہیں ہے، بھائی یہاں سب کو چھوٹ دے رکھی ہے اس مالک نے اچھائی برائی پہ، اب کتنے لوگ ظلم جاستی کر رہے ہیں، فساد پھیلا رہے ہیں، کوئی اچھائی بھی کر رہا ہے ہیں، ہاں، اگر موت کے بعد زندگی نہیں ہے تو پھر تو یہ کائنات بے مقصد ہو گئی نا پھر۔ اس لیے یہ دنیا امتحان کا جہان ہے، موت کے بعد رزلٹ ملے گا پھر، ہاں، اس زندگی کا وہاں حساب ہوگا، اور پھر حساب ہونے کے بعد میں پھر جنت اور جہنم کا جوڑا۔ بھائی جب حساب ہوگا کرموں کا تو اچھے انسان کو اچھے کرموں کا بدلہ ملنا چاہیے۔ اب بدلہ ملنے کے لیے بھی جگہ چاہیے نا کوئی، پھر اچھے انسان کو جہاں بدلہ دیا جائے گا اس کے لیے بھی جگہ چاہیے، پھر اس جگہ کا نام جنت ہے، اور برے انسان کو برائی کا بدلہ ملنا چاہیے، اس کے لیے بھی جگہ چاہیے، تو وہ جگہ کا نام جہنم ہے۔ اچھا، اب جس نے یہ کائنات بنائی ہے اور جس نے ہم انسانوں کو پیدا کیا ہے اور ہمارے اندر رچنا کو رچا ہے، اب انصاف اور حساب کتاب بھی وہی ٹھیک کر سکتا ہے، اس کے علاوہ اس کی رچنا کا حساب کتاب کوئی ٹھیک سے نہیں کر سکتا، یاد رکھیں۔ کیسے؟ مثال کے طور پہ ایک آدمی نے 100 قتل کیے ہیں، 100 مرڈر کیے ہیں، اب ساری دنیا کے جو قانون ہیں اسے کیا سزا دے گا؟ زیادہ سے زیادہ اتنا کر دے گا کہ اس کو جو ہے اس ایک کو تڑپا کے پھانسی لگا دیں گے یا مار دیں گے اس کو، ہے کہ نہیں؟ پھانسی لگا دیں گے۔ لیکن اس نے 100 قتل کیے تھے، آپ نے اس کا ایک کا قتل کیا، ابھی بھی اس کے سر پہ 99 قتل کا بوجھ ہے، وہ کہاں جائے گا؟ بھائی اس نے 100 قتل کیے تھے، آپ نے اس کا ایک کا قتل کر دیا، تو ایک کا قتل کرنے کے بعد بھی اس کے سر پہ 99 قتل کا جو بوجھ ہے اس کا انصاف کہاں ہوا پھر ہیں؟ اس لیے پوری دنیا اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اچھائی برائی کا انصاف نہیں کر سکتی، صحیح فیصلہ نہیں کر سکتی، اللہ ہی صحیح فیصلہ کرے گا۔ جیسے کہ اس نے قرآن میں کہا ہے کہ جتنے بھی انسان نے مرڈر کیے ہیں اتنی ہی بار ہم نئی کھال دیں گے پھر جلائیں گے، نئی کھال دیں گے پھر جلائیں گے۔ تو اس حساب سے بھی موت کے بعد کی زندگی اس زندگی کا جوڑا ہے، یاد رکھیں۔ یہاں کرم کرنے کی چھوٹ دی ہے ایشور نے، اللہ نے، اور وہاں موت کے بعد کی زندگی میں حساب کتاب ہوگا۔ تو یہ دنیا اس کا جوڑا ہو گئی، جو اس دنیا کا جو بھی کرم کر رہے ہیں یہاں، اس کا رزلٹ، نتیجہ اس کا موت کے بعد کی زندگی میں نکلے گا۔ دنیا میں آپ دیکھ لیں، میں نے بتایا آپ کو، کوئی چیز اگر اپنے جوڑے سے نہ ملے تو اس کا مقصد پورا نہیں ہوتا، وہ بے مقصد رہ جاتی ہے وہ چیز۔ اس لیے اس کائنات کا جوڑا موت کے بعد کی زندگی ہے، یہاں کرم کرنے کی چھوٹ دی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر انسان اپنی منمانی کر رہا ہے، کوئی ظلم کر رہا ہے، کوئی جاستی کر رہا ہے۔ اب اس میں مسئلہ کیا ہے؟ جو بن دیکھے اللہ سے ڈر جائے گا،
اللہ کی کھوج کرے گا, جیون کا مقصد جانے گا, اللہ اس کو سچا راستہ دکھا دے گا, اندھیرے سے نکال کے روشنی میں لے آئے گا, اس کو ایمان نصیب فرما دے گا, اپنی محبت دے دے گا اسے, وہ اس کا جیون کامیاب ہو جائے گا. اور جو بے خوف ہے, جو اللہ سے بے خوف ہو کر کے اور بنا مالک کے اپنے آپ کو آزاد سمجھ کر منمانی سے جیون جیے گا اور دھرتی پہ فساد پھیلائے گا جھوٹ پہ چل کے کہ دنیا میں مجھے ہمیشہ رہنا ہے, تو میرے بھائی وہ بے ایمان ہو کے مر جائے گا, اسے اللہ کی ہدایت نہیں ملے گی. اللہ کی ہدایت اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے بھائی. ہاں, جسے ہدایت ملی اسے کو ایمان ملے گا. تو جو بے ایمان ہو کے مر جائے گا, یاد رکھیں موت کے بعد اس کا حساب کتاب ہو کے پھر وہ جہنم میں جائے گا. تو آپ سمجھیں اس دنیا کا جوڑا ہے موت کے بعد کی زندگی, اور پھر وہاں حساب کتاب ہونے کے بعد میں اس دنیا کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا. اور پھر حساب کتاب ہونے کے بعد پھر جوڑا ہے جنت اور جہنم کا. پھر حساب کتاب کے بعد پھر جگہ ہونی چاہیے نا, اچھے کو اچھا بدلہ ملے اور برے کو برا بدلہ ملے. تو اچھا بدلہ ملنے کے لیے بھی تو جگہ ہونی چاہیے نا جہاں اچھا بدلہ ملے. بھئی آپ جیل میں جاؤ گے تو وہاں جو ہے الگ الگ جیل ہوتی ہیں, ہے نا, کہ جیل ہوتی ہے وہاں پر جیل میں الگ رکھتے ہیں تاکہ اس نے جو گناہ کیے ہیں سزا ملے اس کو. اسی طرح سے جو برا بے ایمان انسان ہے اس کو بدلہ ملنے کی جگہ جو جیل ہے, جو قید خانہ ہے, وہ جہنم ہے, اور اچھے انسان کو بدلہ ملنے کی جگہ اچھی جگہ جو ہے وہ جنت ہے. یہ بھی جوڑا ہے جنت جہنم کا. دیکھو صحیح گیان صحیح علم وہی ہے جو اس کائنات کی فیکٹری سے میچ کھاتا ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو میچ نہ کھائے وہ صحیح گیان نہیں ہے, وہ شیطانی گیان ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ کو پیاس لگ رہی ہے کہ نہیں, اور آپ کو ضرورت ہے پانی کی, اور میں آپ کے سامنے ڈیزل لا کے دھر دوں گلاس میں, تو آپ کتنا غصہ آئے گا, بھائی مجھے پانی پینا ہے ڈیزل پینا ہے, ڈیزل کہاں پانی کہاں, یہ ڈیزل تو انفٹ ہے, ڈیزل تو انسان پیتے ہی نہیں ہے تو انفٹ ہے. تو انفٹ جو گیان ہوگا وہ ایشور کا گیان نہیں ہوگا, یاد رکھیں. فٹ کیا ہے, آپ نے پانی مانگا تو میں نے آپ کو پانی لا کے دے دیا, آپ اسے پی لیں گے, اس کا ایک مقصد پورا ہو گیا, پیاس بجھ گئی آپ کی. اسی پرکار سے اس کائنات کی حقیقت پر جب غور کریں گے آپ, جو اس کائنات سے چیز فٹ بیٹھ رہی ہے وہ صحیح گیان ہے, بالکل سچی بات ہے, وہ اٹل حقیقت ہے وہ. جیسے کہ میں نے آپ کو سمجھایا کہ جو اگر کوئی چیز جوڑے سے نہ ملے گی تو اس کا مقصد پورا نہیں ہوگا, مرد عورت سے نہیں ملے گا تو بچہ نہیں ہوگا, ہے نا. اسی پرکار سے یہ کائنات ہے, اس میں سب اچھے برے کرم کر رہے ہیں, اور اگر موت کے بعد زندگی نہ ہوگی تو اس کائنات کا مقصد پورا نہیں ہوگا. اس لیے موت کے بعد زندگی ہے. یہاں جو لوگ کرم کر رہے ہیں, موت کے بعد اس زندگی میں بدلہ انصاف فیصلہ ہوگا, فیصلہ ہونے کے بعد پھر جنت اور جہنم. تو میرے بھائیو, یہ جو میں آپ کو گیان بتا رہا ہوں, علم بتا رہا ہوں, یہ اس کائنات پر بھی فٹ بیٹھتا ہے, اور اس کائنات کے بننے اور چلنے کا جو مقصد ہے, جو صحیح کائنات اشارہ کر رہی ہے کہ موت کے بعد کی زندگی پر بھی فٹ بیٹھتا ہے. یہ گیان انفٹ نہیں بیٹھتا. اس لیے زندہ یقین موت کے بعد کی زندگی پر جب بنے گا, جب آپ عقل سے سمجھیں گے اس کائنات کے چلنے کے مقصد کو, اپنے جیون کے اندر غور کریں گے, ایشوری رچنا میں غور کریں گے, اس کائنات کی حقیقت پر غور کریں گے, تب آپ کی جو عقل ہے وہ حقیقت میں سمجھ جائے گی کہ واقعی میں جو ہے, جیسے ایک نقلی سانپ ہوتا ہے, رسی پڑی ہوئی ہے, اندھیرے میں سانپ دکھائی دے رہی ہے, اور وہ سانپ ہے نہیں, لیکن اس کا راز کھل جائے گا, اس کا بھے جو ہے ختم ہو جائے گا, ہے کہ نہیں. تھوڑی دیر کے لیے آپ کو لگے گا کہ سانپ ہے, لیکن جو اصلی سانپ ہوگا اس کا ڈر الگ ہی ہوتا ہے کہ نہیں. تو اسی طریقے سے جب آپ اس کائنات کی حقیقت سمجھیں گے تو آپ حقیقت میں سمجھ جائیں گے کہ بیٹا حقیقت میں موت کے بعد زندگی ہے, اور ہمارے اس دنیا کے کرموں کا وہاں حساب کتاب ہوگا. تو آپ کے دل میں حقیقت میں اللہ کا ڈر بیٹھے گا پھر, اور موت کے بعد کی زندگی کا زندہ یقین بیٹھے گا دل کے اندر جب آپ اس کائنات میں غور کریں گے. لیکن وہ گیان سمجھیں جو اس کائنات کی چیزوں پر فٹ بیٹھتا ہو, انفٹ نہ بیٹھے. جیسے کہ میں نے مثال دی آپ کو جوڑے کی, اور پھر میں نے بتایا کہ اس دنیا کا جوڑا موت کے بعد ہے, آخرت ہے موت کے بعد. تو بھئی موت کے بعد کی زندگی پر ہم نے دلیل سے ثابت کیا ہے کہ موت کے بعد زندگی کیسے ہے. اس پر ہماری بہت ساری ویڈیو ہیں, ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں, تاکہ جلدی سے جلدی آپ زندہ یقین پیدا کر سکیں. بہت سے جاہل لوگ کہتے ہیں کہ اچھائی برائی برابر ہے. انہوں نے کبھی ایشور اللہ کی مرضی جاننے کی کوشش نہ کری, اپنی منمانی میں لگے ہوئے شیطانی راستے پر. جو دل سے اللہ کی کھوج کرے گا اللہ کو وہی پائے گا. ایمانداری سے بتاؤ, اچھائی برائی برابر کیسے ہو سکتی ہیں بھائی؟
ईश्वर अल्लाह ने रचना रची है हमारी, जब हम अच्छा काम करते हैं तो सुकून पैदा कर देता है, और जब बुरा काम करते हैं बेचैनी पैदा कर देता है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सुकून और बेचैनी बराबर है? भाई एक आदमी का शरीर ठीक है, वो सुकून से सो रहा है, और एक आदमी जो है बीमार है, उसे पूरी रात बेचैनी में हो गई हाय हाय करते हुए। ईमानदारी से बताओ, क्या ये दोनों सुकून बेचैनी बराबर हैं क्या? बेवकूफ़ है वो लोग जो अल्लाह की रचना को अपने अंदर बेकार समझ रहे हैं और इसके अलावा शैतानी रास्तों पर चलकर शैतानी धर्म पर चल रहे हैं। अब ईमानदारी से बताओ, जब सुकून और बेचैनी बराबर नहीं है, अच्छाई में सुकून है, बुराई में बेचैनी है, तो एक इंसान वो है जिसने अपनी सारी ज़िंदगी सब कुछ अल्लाह पे कुर्बान कर दिया, अल्लाह के कदमों में डाल दिया, सब कुछ दिया हुआ अल्लाह का था, अल्लाह ताला दे के फिर लेके आजमाता है। यही तो मतलब है इस्लाम का, कि अपना सब कुछ अल्लाह के सामने सरेंडर कर दे और फिर उसकी आज्ञा का पालन कर, अपनी मर्जी छोड़ दे, अपनी मनमानी छोड़ दे, अपने रब की मर्जी से जीवन जी, रब तुझे मिल जाएगा। रब का मतलब पालने वाला, जिसने अपने रब को राजी कर लिया, जिसने अपने रब को पा लिया, जिसने अल्लाह को पा लिया। अल्लाह का मतलब क्या जानते हो? प्रेम करने वाला, मोहब्बत करने वाला, लेकिन अच्छे इंसान से, जो उसकी तरफ बढ़े, उसकी रचना के आधार पर सच्चाई पर चलता हुआ, पूरी तरह झूठ से बचता हुआ, पूरी तरह सच पर चलता हुआ, उसकी मर्जी के हिसाब से उसकी तरफ बढ़े और उसको पाले। अल्लाह मोहब्बत करता है उससे। अल्लाह ने तुम्हारे अंदर रचना रची है भाई, रचना के बेकार रख दी उसने। जो अच्छे काम करेगा उससे अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करता है, और जो बुरे करेगा उससे अल्लाह मोहब्बत नहीं करता। तो इम्तिहान ले रहा है, खाने पीने को उसको भी देगा, लेकिन उससे मोहब्बत नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैंने रचना रची है, तो ये अच्छाई बुराई की समझ दी है, अच्छाई में सुकून पैदा कर देता हूँ, बुराई से बेचैन कर देता हूँ, तो इसके बाद भी तूने अच्छाई को छोड़ के बुराई का रास्ता अपनाया, शैतान का रास्ता अपनाया। अब अगर हमारे 4 बेटे हैं, अब चारों बेटों को हम समझा रहे हैं कि बेटा ये अच्छा काम है, ये बुरा काम है, ठीक है, और उनमें से जो है एक अच्छा काम करता है, बताए वो रास्ते पे चल रहा है, और एक को तीनों को बता दिया, वो फिर भी अच्छे रास्ते पे नहीं चल रहे। तो ईमानदारी से बताओ, आप किससे मोहब्बत करेंगे? जो बुरे रास्ते पे चल रहे हैं 3 जने, उनसे मोहब्बत करेंगे, या एक जो अच्छा आपके कहने पे चल रहा है, अच्छाई पे चल रहा है, आपके पूरे हुक्म पे चल रहा है, अब उससे मोहब्बत करेंगे आप? जाहिर सी बात है कि आप एक से मोहब्बत करेंगे, उससे जो अच्छाई के रास्ते पे चल रहा है। जो आपके बताने के बावजूद भी बुराई के रास्ते पे चल रहे हैं, आप उनसे मोहब्बत नहीं करेंगे। तो मेरे भाइयों, ये अल्लाह की जो रची हुई रचना है, तो अल्लाह की रची हुई है। अब उसकी रचना के तुम खिलाफ चलोगे, बुराई पर चलोगे, तो वो तुमसे कहाँ मोहब्बत करेगा फिर? हैं? हाँ, इम्तिहान का जीवन का समय दिया है, रोजी भी तुम्हारी लिख दी है, तो रोजी भी तुम्हें देगा वो, और समय पूरा कराएगा तुम्हारा। लेकिन मौत के बाद फिर तुम उसकी एक नेमत न खा पाओगे, सजा के हकदार बन जाओगे अगर झूठ पर चल के मर जाओगे। आसमानों पर एक जगह है आलम अरवा, आदम अलैहिस्सलाम की पीठों से दुनिया के आखिरी इंसान तक सारे इंसानों को, वहाँ सारे इंसानों की रूहों को, आत्माओं को अल्लाह ने वहाँ पहले ही पैदा कर दिया था, और फिर सही सहूर के साथ, होश व हवास के साथ, सही समझ के साथ उनको समझ दे करके, होश व हवास सही दे करके फिर उनसे इकरार कराया था, कहो क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हें पालने वाला नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हें पैदा करने वाला नहीं हूँ? मैंने तुम्हें पैदा किया है, हाँ, इससे पहले तुम्हारा कोई वजूद ना था, तुम कुछ ना थे। वहाँ पर सब ने इकरार किया कि बेशक आप ही हमारे रब हैं, आप ही हमें पैदा करने वाले हैं, आप ही पालनहार हैं, सब ने गवाही दी वहाँ। तो अल्लाह ने कहा कि अब हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे, हैं? हाँ, तो मेरे भाइयों, ये दुनिया में उसने हमें भेजा है, उसने कहा था हम तुम्हें इम्तिहान की दुनिया में भेजेंगे। ये वही दुनिया है, ये वही दुनिया है, इम्तिहान की दुनिया। इसमें हमें जीवन का समय दे के भेजा गया है, रचना को रच के भेजा गया है, अच्छाई बुराई के 2 रास्तों का फ्री विल दे के भेजा गया है। अब अल्लाह ने वहाँ की याद भुला दी, हमें इकरार करा लिया, गवाही दिलवा ली, है ना, उस होश की, और हमें अब यहाँ बच्चे के रूप में कोरी रूह आती है, कोरी आत्मा आती है, बिना कर्म किए हुए, कहते हैं बच्चे मन के सच्चे। अब यहाँ हमें छोड़ दिया उसने बच्चे के रूप में, फिर यहाँ परवरिश है, माँ बाप के दिल में मोहब्बत डालता है, रिश्ते नाते बनाए, ये सब कुछ बनाया, पर है सब सारा जहान फ़ानी है। फ़ानी मतलब झूठ, झूठ मिटने के लिए बनाया भाई, याद रखें। अल्लाह सच है, अल्लाह कभी ना मिटेगा। सारा जहान फ़ानी है, मरने मिटने वाला, और अल्लाह लाफ़ानी है, कभी ना मिटने वाला। तो 2 शब्द जिसने समझ लिए, सच और झूठ, हैं, वो अल्लाह को पालेगा। एक तो मैंने समझाया था आपको पहले भी कि एक तो हमारे शरीर के बाहर की दुनिया है, हैं, इस दुनिया के झूठ को पहचानना है कि माल, दौलत, बीवी, बच्चे, भाई बहन सब झूठ है, सब झूठ है। दलील क्या है कि ज़िंदगी के ख़त्म होने का अगले पल का भरोसा नहीं है, हैं, ज़िंदगी ख़त्म तो दुनिया में जो कुछ है सब ख़त्म है, तो ये झूठ कभी भी ख़त्म हो सकता है, याद रखें।
दूसरा झूठ है, जो आखिरी झूठ है, मेरे अंदर का घमंड, अहंकार, ईगो, अना, मेरे अंदर की मरोड़ हैं, मुझे अपने आप को बहुत कुछ समझना। ये इंसान अपनी औकात को पहचान ले कि मैं औरत की गंदी जगह से निकल कर इस दुनिया में आया हूँ, माँ के पेट में गंदा खून खा खा के जीता रहा, मेरे पेट में लैट्रिन पेशाब है, नाक में रहट मुँह में थूक है, मैं मरूंगा तो मिट्टी में मिल जाऊंगा, ये मेरी औकात है। और अल्लाह की शान को फिर पहचाने कि मुझे जिसने गंदे पानी कतरे से इंसान बनाया। अरे पानी से हम कोई चीज़ नहीं बना सकते। अल्लाह ने 3 अंधेरों में माँ के पेट में हमें इंसान बनाया पानी से। जब इंसान पहचानेगा अपनी औकात को और अल्लाह की शान को, तो मेरे भाइयों उसका दिल अल्लाह के सामने फिर झुकेगा। अकल और समझ इसलिए दी है उसने ताकि उसको पहचाने हम, बिन देखे इस कायनात के चलने से उसे पहचाने हम, इस कायनात के बनने से। तो एक तो बाहरी झूठ है, इसको इंसान अपने दिल से मिटाए, है ना। इसकी दुनिया में किस चीज़ से मोहब्बत ना करे, रहे दुनिया में ही, न दुनिया से भागना है न दुनिया के लिए भागना है, न दुनिया से भागना है न दुनिया के लिए भागना है। क्या करना है, रहना दुनिया में ही है, दुनिया के बगैर गुजारा नहीं है हमारा। अल्लाह ने पेट लगाया है, इसमें भूख लगती है तो कमाना पड़ेगा, है ना, जरिया अपनाना पड़ेगा। दुनिया जरिए से बनाई है अल्लाह ने, लेकिन यकीन अल्लाह पे करें। हाँ, तो पानी से प्यास नहीं बुझती, अल्लाह के हुक्म से प्यास बुझती है। रोटी से भूख नहीं मिटती, अल्लाह के हुक्म से भूख मिटती है। तो जिस दिन इस आखिरी झूठ को पहचान लेगा, अल्लाह को पालेगा। तो मेरे भाइयों, असल ज़िंदगी मौत के बाद है, उसको अकल से समझो, जब यकीन बनेगा जिंदा। ऐसे नहीं कि भाई ऐसे तो हमारे गैर मुस्लिम भाई, हिंदू भाई कहते हैं कि भाई हम हिंदुओं में पैदा हो गए, हमारे बड़े बूढ़े भी मूर्ति पूजा करते थे, हम भी करते। वो गौर नहीं करते कि क्या मूर्ति में खुदा है या नहीं है, किताबें क्या कह रही हैं, धार्मिक किताबें, वो गौर नहीं करते, बस रस्म अदा कर रहे हैं, बिना सोचे बिना समझे रस्म अदा कर रहे हैं बस। अल्लाह ने पैदा किया, इस अकल दी इसलिए ताकि मेरी पहचान करे, समझ दी कि मुझे इस कायनात में जो है बिन देखे पहचाने, इस कायनात के बनने से और चलने से। जब तक इंसान अकल नहीं चलाएगा, अपने रब को नहीं पहचानेगा, जीवन का मकसद क्या जानेगा फिर, हैं। सारी कोशिश सारी मेहनत दुनिया पे लग रही है, अल्लाह की तरफ से रस्म अदा हो रही है, तो भाई ऐसे तो ये तो अल्लाह के नाशुक्रे की पहचान है। अल्लाह ने जीवन दिया, उसने क्या किया अल्लाह के लिए, क्या अल्लाह का एहसान माना, क्या अल्लाह की कदर करी उसने। इसीलिए अल्लाह ने दुनिया बनाई है कि ईमानदार बेईमान छांटे जाएं। तो मेरे भाइयों, मैं आपसे पूछता हूँ कि जब बेचैनी और सुकून बराबर नहीं है, अच्छाई में सुकून है, बुराई से बेचैनी है, बेचैनी और सुकून बराबर नहीं है, तो इसलिए सच और झूठ बराबर नहीं है। इसलिए सच्चाई पर चलने वाले को और बुराई पर चलने वाले को अल्लाह बराबर नहीं करेगा मौत के बाद। हाँ, रचना उसकी बेकार नहीं है। ईमानदार को, जिसने अल्लाह को राज़ी किया दुनिया में, अल्लाह की पहचान करी अल्लाह की दी हुई अकल से, हाँ, अल्लाह की दी हुई समझ से अल्लाह को समझा, अल्लाह की पहचान करी और फिर उसे पा लिया, वो ईमानदार है। मेरे भाइयों, अल्लाह की रचना के आधार पर ईमानदार को अल्लाह ताला जन्नत में अच्छा बदला देगा। और जो इस दुनिया के झूठ पर चलकर ज़िंदगी के, हर इंसान को पता है मुझे एक दिन ज़रूर मरना है, लेकिन फिर भी वो झूठ पर चलकर ऐसे जिए जैसे उसे कभी मौत ना आएगी, और फिर दुनिया को मंजिल बना करके दुनिया में फसाद फैलाए, दुनिया में हमेशा जीने की चाहत में ये ख्याल लेकर के धरती पर फसाद फैलाए, जुल्म जास्ती करे, अल्लाह से न डरे कि मेरा कोई मालिक है, मैं बिना मालिक के आज़ाद नहीं हूँ, उसने मुझे पैदा किया है, जीवन का समय दिया है, मैं अपनी मर्ज़ी से दुनिया में ज़िंदा नहीं हूँ, उसकी मर्ज़ी से दुनिया में ज़िंदा हूँ, मेरी जान उसके कब्ज़े में है। सच पे गौर ना करे, झूठ पर चलकर और जीवन का समय बर्बाद करके और मर जाए, तो मेरे भाइयों ये बेईमान होके मरा। बेईमान के लिए अल्लाह ने, हाँ, बेईमान के लिए जहन्नुम की आग तैयार कर रखी है। इसलिए मेरे भाइयों, इस्लाम में कहा गया है कि जब लोग जहन्नुम में डाले जाएंगे, नरक में डाले जाएंगे बेईमान, जालिम, जो दुनिया को हमेशा घर समझते थे, सरकशी करते थे, फसाद फैलाते थे, मालिक को भूल गए थे कि ऊपर एक मालिक है जिसने पैदा किया है, जीवन दिया है, छांट रहा है हमें वो ईमानदार बेईमान को। हाँ, जब लोगों को जहन्नुम में डाला जाएगा, हाँ, तो अल्लाह इंसानों को अपने लिए, अल्लाह ताला ने, हमारे बनाने वाले सच्चे मालिक ने इंसानों को अपने लिए बनाया था कि सारा जान बनाया मैंने तुम्हारे लिए, तुम्हें बनाया अपने लिए, मेरी इबादत करो, मेरा एहसान मानो, इस कायनात में बिन देखे मेरी पहचान करो, हैं। तो अल्लाह ने बनाया था हमें अपने लिए। तो कहा जाएगा कि ए अल्लाह का एहसान ना मानने वालों, अल्लाह की नाशुक्री करने वालों, अल्लाह से दुश्मनी निभाने वालों, ए अल्लाह की रचना के खिलाफ चलने वालों, अल्लाह के हक़ को बर्बाद करने वालों, हैं। अल्लाह ने पैदा किया, उसका क्या हक़ है, समझा ही नहीं कि उसने पैदा किया, उसका क्या हक़ है, उसका एहसान मानें, हर निवाला खाएं, रोटी खाएं, पानी पिएं, उसका शुक्र अदा करें, हैं।
ہاں، اللہ کے حق کو برباد کرنے والوں، اس کے ادھیکار کو برباد کرنے والوں، اب اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاؤ، تم جہنم کی آگ میں پھینکے جا رہے ہو، اب تمہیں اللہ کی رحمت نہیں ملے گی۔ ہاں، دنیا میں تو امتحان چل رہا تھا، تم اس کی نعمتیں کھا رہے تھے، پی رہے تھے، اس کی رحمت تھی سب، مگر یہاں اب تمہارا امتحان پورا ہو گیا، تم اللہ کے دشمن ثابت ہوئے، کافر ثابت ہوئے، اس کا انکار کرنے والے، باغی غدار ثابت ہوئے، اس کی رچنا کے خلاف چلے، شیطان کے ساتھی بنے۔ ہاں تو میرے بھائیو، اللہ نے فرمایا کہ میں شیطان سے کہا کہ میں تجھ سے اور تیرے ماننے والوں سے جہنم کو بھر دوں گا جو میری رچنا کے خلاف چلیں گے۔ تو میرے بھائیو، یہ اللہ کا ایکسٹرا فالتو علم ہے، جبھی تو خدا ہے وہ، کہ اسے ماں کے پیٹ میں، یعنی کہ ماں کے پیٹ میں، عورت کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ دنیا میں آ کر کیسے کرم کرے گا، اچھے یا برے، یہ اللہ کو پہلے سے ہی پتہ ہے۔ میں دنیا میں آ کر کیسے کرم کروں گا، یہ دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہی اللہ کو پتہ تھا، یہ اللہ کا ایکسٹرا علم ہے، وہ خدا ہے بھائی۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ فری ول دینے کے بعد پھر کیسے کرم کرے گا، یہ اللہ کے یہاں پہلے لکھا ہوا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ نہیں کہ اللہ نے جو ہے زبردستی کری ہے، نہیں، انسان کو فری ول دینے کے بعد پھر وہ کہ ایماندار بنے گا یا بے ایمان بنے گا، یہ اللہ کے یہاں لوہے محفوظ پر پہلے سے ہی لکھا ہوا ہے، سمجھے؟ تو اسی پرکار سے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم نے بہت سے جن اور انسانوں کو جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی اللہ کو معلوم تھا کہ یہ دنیا میں بے ایمان ہو کے آئیں گے، بے ایمان بن کے اور مر کے آئیں گے تو جہنمی بن کے آئیں گے، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بہت سے جن اور انسانوں کو جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے، ایمان والوں کو چھانٹنے کے لیے، ایمان والوں کو چھانٹنے کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو ہم دھرتی پہ دیکھ رہے ہیں، اللہ کی ناشکری کرنے والے، باغی غدار، اللہ کو برا بھلا کہنے والے، اس کی ناشکری کرنے والے دھرتی پہ بھرے پڑے ہیں۔ اب جو ایماندار ہے وہ ان ظالموں کے بیچ میں رہ کر تو چھٹے گا، بھائی یہ ظلم کر رہے ہیں، وہ ظلم نہیں کرے گا، وہ ایشوری رچنا کے خلاف چل رہے ہیں، یہ ایشوری رچنا کے آدھار پر چلے گا، جبھی تو چھٹے گا۔ اگر دھرتی پر اکیلا ایمان والے ہوں گے تو پھر کہاں چھانٹ کیسے ہوگی پھر؟ اس لیے بہت سے جن اور انسانوں کو جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ ایمان والوں کو ان کے بیچ میں چھانٹا جائے۔ ایسی جنوں میں اچھے برے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اصل زندگی موت کے بعد ہے۔ دیکھو نا، اس شریر کو جو ہے اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں مٹی سے بناتا ہے، اب ہمیں یہ دکھائی نہیں دے رہا ہے، ٹھیک ہے، خون کا ہے، ہارڈ ماس کا شریر ہے ہمارا، مٹی سے بنا ہے یہ، اور اس میں روح کو ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ، آتما کو، پھر کرم کرواتا ہے شریر کے دوارا آتما سے، اور پھر جیون کا سمے دیتا ہے، وہ پورا ہونے کے بعد میں پھر شریر سے آتما کو نکال لیتا ہے، روح کو نکال لیتا ہے، اور یہ شریر مٹی مل جاتا ہے۔ تو آتما تو نکل گئی نا، جس نے کرم کیے تھے۔ شریر تو ایک ذریعہ ہے، شریر ایک کھول ہے آتما کا۔ ہاں، اصل میں آتما کرم کر رہی ہے۔ آتما کیا ہے؟ یہ جو میری آواز تمہارے کان تک پہنچ رہی ہے، یہ میری شریر ہے، یہ میری آتما ہے۔ یہ جو میری آواز تمہارے کان تک پہنچ رہی ہے، یہ میری روح ہے، آتما ہے، اور جو میں نے اپنی یہ کھال پکڑ لی، یہ میرا شریر ہے۔ تو میں جو بول رہا ہوں اصل تو میں ہوں نا، مجھے میرے شریر سے اللہ تعالیٰ زندگی کا سمے پورا ہونے کے بعد نکال لے گا، اصل تو میں ہوں نا، اور یہ میرا شریر جو ہے مٹی میں مل جائے گا۔ اب میں جیسے کرم کر کے مرا ہوں، میرے ساتھ موت کے بعد میری آتما کے ساتھ، روح کے ساتھ ویسا ہی برتاوا شروع ہو جائے گا۔ اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے بھائی، ہر چیز پر طاقت رکھتا ہے وہ۔ تو اب قیامت کے دن پھر کیا ہوگا کہ اسی مٹی میں سب کے شریر ملے، ہے نا، سب کے ساتھ جلا دو اس کو، چاہے شیر کھا گیا ہو، کچھ بھی کھا گیا، مٹی میں ملنا ہے سب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اسی مٹی میں سے اسی شریر کے ساتھ زندہ کرے گا۔ جیسے بنجر زمین پڑی ہوئی ہو، کوئی جیسے بھائی میں گرمی میں سب گھاس جل جاتی ہے کہ نہیں، اور پھر جب پانی برستا ہے، چوماتے کا ٹائم آتا ہے، پانی برستا ہے، تو جو بنجر زمین پڑی ہوئی تھی وہاں پر گھاس اگ جاتی ہے۔ اسی پرکار سے اللہ کا ایک حکم ہوگا، جیسے اللہ نے حکم دیا بارش برسنے کو، تو بارش برستی ہے تو گھاس اگ جاتی ہے نا، ہریالی ہو جاتی ہے۔ اسی پرکار سے اللہ تعالیٰ حکم دے گا، اور زمین کے اندر سے ہم ایسے ہی نکلیں گے جیسے گھاس بارش سے اگتی ہے۔ تو پھر اسی شریر کے انگوں کے ساتھ ہمیں ہمارے شریر کے اندر روح آتما کو ڈالا جائے گا، اور پھر اسی ہوش کے ساتھ ہمارا حساب کتاب ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ قیامت کے دن موت کے بعد روح کے ساتھ معاملہ شروع ہو جائے گا، آتما کے ساتھ جیسے کرم کیے ہیں ویسے ہی بدلہ برتاوا شروع ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، جلدی جاگ جاؤ، موت کے بعد اصل زندگی ہے، جہاں زندگی کا حساب ہوگا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے
ईमानदार बन जा मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर। पहचान मैंने तुझे क्यों पैदा किया है, उस मकसद को पूरा कर ताकि तू मौत के बाद कामयाब हो जाए जन्नत में। इस दुनिया को छोड़, ये झूठ है, ये कभी भी खत्म हो सकती है मेरे बंदे। इससे पहले कि मैं तुझे मौत देकर दुनिया की हर चीज़ छुड़वा दूँ जो झूठ है, इसको छुड़वाऊंगा मैं। कितनों को छुड़वाता हूँ रोज। हाँ, इससे पहले कि मैं तुझे मौत देकर दुनिया की हर चीज़ छुड़वा दूँ, हैं, तू पहले ही छोड़ दे। हाँ, इससे पहले कि मैं तुझे मौत देकर दुनिया के हर झूठ को छुड़वा दूँ। तेरा गुमान गलत है कि ये मेरा, वो मेरा, ये मेरा, ये मेरी बीवी, ये मेरे बच्चे, ये मेरा फलां लड़का, ये मेरी फलां लड़की, ये मेरी माँ, ये मेरे बाप, ये मेरे भाई, ये मेरे बहन, ये मेरी ज़मीन, ये मेरी जायदाद, ये मेरा, वो मेरा। अरे मौत का अगले पल का भरोसा नहीं, मौत आई तो कुछ भी ना है तेरा। क्यों नहीं समझाता अपनी दिल को, क्यों नहीं समझाता अपनी अकल को? अरे क्या मरने वाले से मौत सब कुछ दुनिया में जो कुछ होता है क्या छुड़वा नहीं देती? अरे मरने वाले को क्या कोई अपने घर में रखता है? क्या इस दुनिया में रखता है? ये दुनिया जिंदों के लिए बनी है, मुर्दों के लिए नहीं बनी। कहीं अकेले में बैठकर अपने दिल में घूंसे मार, इस दिल को समझा, यहाँ तेरा कुछ ना है, यहाँ तेरा कुछ नहीं है, यहाँ हर चीज़ मतलबी है, मतलबी है, यहाँ तेरा कोई नहीं है, तुझे मर के अकेले जाना है। अगर यहाँ तेरा कोई होता तो तेरी मौत को रोक लेता, तेरी मौत पे तेरा हाथ पकड़ लेता। कोई है हाथ पकड़ने वाला? अल्लाह ने इस कायनात को डिज़ाइन ही ऐसा किया है। अरे पहचानो, दुनिया में अकेले आए हो, अकेले जाना है। ये दुनिया भूलने का जहान है, भटकने का जहान है। कितने ही प्रिय हो, कितनी मोहब्बत करने वाला हो, अगर वो मर जाए, हाँ, भूल जाते हैं उसे कुछ दिनों के बाद। अपनी अपनी ज़िंदगी में लग जाते हैं, अपनी अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने में लग जाते हैं। मेरे भाइयों, हकीकत पे गौर करो, हकीकत पे गौर करो, हकीकत से निगाह न चुराओ। दूसरे की मौत को देखकर अपनी मौत को भुलाए ना फिरते रहो। हाँ, हकीकत पे निगाह जमाओ, उस पे अकल को जमाओ, सच पे जम जाओ। अगर ईमान चाहिए, अगर जन्नत चाहिए मौत के बाद, अगर जहन्नुम से बचना हो, अल्लाह की रहमत जन्नत में दाखिल होना हो, ये जन्नत की इच्छाएं दुनिया में पूरी मत करो। हाँ, हम मरना नहीं चाहते, ये जन्नत की इच्छा है, लेकिन हमारे ना चाहने के बावजूद हमें वो मौत दे के उठाएगा। हमारा मालिक है। ये दलील है इस बात की कि हम उसके सामने बेबस हैं, लाचार हैं। हम दुखों को पसंद नहीं करते, ये जन्नत की इच्छा है। हम चाहते हैं हमेशा के सुख मिलें, दुख न मिलें, ये जन्नत की इच्छा है। मगर अल्लाह दुख भेजता है तो हम रोक नहीं सकते। हाँ, ये दलील है इस बात की कि अल्लाह हमारा मालिक है और हम बनी हुई चीज़ है, वो बनाने वाला है। बनाने वाला बनी हुई चीज़ के साथ कुछ भी कर सकता है। बनी हुई चीज़ बनाने वाले के सामने हर प्रकार से बेबस, मोहताज, लाचार होती है। इसलिए हम देखते हैं इस कायनात में कि बनाने वाला अल्लाह जिसको चाहता है ज़िंदगी देता है, जिसको चाहता है मौत देता है। अरे दुनिया में कौन इंसान मरना चाहता था? तुम्हारे सामने कितने मर गए? दुनिया में जीना चाहते थे हमेशा वो, हैं? हाँ, उनके ना चाहने के बावजूद अल्लाह ने मौत दे के उठाया उनको। तो अल्लाह दुख भेजता है, हाँ, हमारे ना चाहने के बावजूद दुख भेजता है तो हम रोक नहीं सकते। हमारे ना चाहने के बावजूद मौत भेजता है तो हम रोक नहीं सकते। हमारे घर में कितने मर जाते हैं, कितने मर गए, क्या हम उनकी मौत को रोक पाए हैं? हाँ, अल्लाहु समद कुरान में कहा गया है। मेरे भाइयों, कुरान हकीकत में इस कायनात के सच्चे मालिक की सच्ची किताब है। अल्लाहु समद, सारा जहान अल्लाह के सामने बेबस है, मोहताज है, मगर अल्लाह किसी के सामने बेबस नहीं है, मोहताज नहीं है। वो सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कोई नहीं। वो सबसे ऊंचा है, उससे ऊंचा कोई नहीं। अगर उससे ऊंचा कोई होता तो इस कायनात के चलने में, इसके सिस्टम में खराबी आती हैं। उससे ऊंचा कोई होता तो उस पर हावी हो जाता, फिर वो उस पर हावी हो जाता। तो जो अल्लाह दुनिया को चला रहा है, इस चलाने में फिर छेड़छाड़ होती, फिर दिक्कत आती, इस कायनात के सिस्टम में खराबी आती। तो ये दलील है कि अल्लाह से ऊंचा कोई नहीं है, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। मेरे भाइयों, जो अल्लाह की कदर नहीं करते वो हकीकत के होश में नहीं आएंगे। अल्लाह उनको होश में नहीं लाएगा, उनको रोशनी नहीं दिखाएगा। हाँ, वो सारी बात सुन लें फिर भी अपने घमंड में ही पड़े रहेंगे, बेईमान होकर मरेंगे, जहन्नुम की आग का ईंधन बन के मरेंगे। वो अल्लाह की गुलामी इख्तियार नहीं करेंगे, वो अपने मन को राजी करेंगे। अल्लाह की दी हुई ज़िंदगी और तमाम नेमतें खा पी कर अल्लाह का कोई एहसान नहीं मानेंगे, ना शुक्री करेंगे, और फिर मेरे भाइयों मरने के बाद जहन्नुम की आग में जाएंगे। तो मेरे भाइयों, ये बहुत बड़ी दलील है कि अल्लाह ने जन्नत की इच्छा हमारे अंदर रखी है। हम मरना नहीं चाहते, मगर हमारे ना चाहने के बावजूद हमें मौत दे के उठाता है।
ہیں، یہ دلیل ہو گئی اس بات کی کہ ہمارا مالک ہے، اس کے قبضے میں ہماری جان ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، دوسری دلیل یہ ہے کہ ہم اس کے سامنے بے بس ہیں، لاچار ہیں، محتاج ہیں۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ جنت کی اچھا خود اس نے رکھی، خود رکھ کر اور پھر ہماری اچھاؤں کو اس دنیا میں کاٹ رہا ہے، ہیں، سمجھے بات کو آپ؟ تو یہ دلیل ہو گئی اس بات کی کہ میں تیرا امتحان لے رہا ہوں، پہچان میری مرضی کو اس کائنات میں، پھر جنت مجھے راضی کر کے آ، پھر موت کے بعد جو تیری اچھا میں نے جنت کی رکھی ہیں انہیں جنت میں پورا کروں گا۔ وہاں صرف زندگی ہوگی، موت نہ ہوگی۔ جو تیرے اندر میں نے اچھا رکھی ہیں، تو ہمیشہ جینا چاہتا ہے، تو مرنا نہیں چاہتا۔ ہاں، کوئی انسان اپنی خوشی سے مرنا نہیں چاہتا، اپنی راضی سے مرنا نہیں چاہتا، تو ہمیشہ کے سکھ بھوگنے چاہتا ہے، دکھ کو پسند نہیں کرتا۔ میں تیری جنت کی اچھائیں اس دنیا میں کاٹتا ہوں، دکھ بھیجتا ہوں، تو یہ سمجھاتا ہوں کہ مجھے راضی کر کے آ، تیاری کر کے آخرت کی ایماندار بن میری رچنا کے آدھار پر۔ ہاں، پھر جو میں نے تیری جنت کی جو اچھا رکھی ہے، اس کے لیے دنیا بنائی ہے میں نے۔ جب تیرے اندر اچھا رکھی ہے میں نے اس کی، تو مجھے راضی کر کے آئے گا اچھائی پر چل کر، تو دنیا میں بھی سکون پائے گا، اور موت کے بعد امن شانتی والی جنت میں ہر اچھا تیری پوری ہوگی پھر۔ تو میرے بھائیوں، اپنے آپ کو بنا مالک کے آزاد سمجھ کر، اللہ کو بھول کر، ہاں، سچائی کو نظر انداز کر کے، اور جو جھوٹ پر چل کر دنیا کو ہمیشہ گھر سمجھ کر اسی میں اپنی خواہش جنت کی پوری کرنے میں لگا رہے گا، اور جیون کا سمے پورا ہو جائے گا۔ اور میرے بھائیوں، اس دنیا میں جنت کی اچھا پوری کبھی نہیں ہوگی، انسان پیاسا ہی مر جائے گا۔ کہتے نہیں ہیں لوگ کہ ہوس کی کھوپڑی کبھی نہیں بھرتی؟ ارے میرے بھائی، ہوس یعنی کہ جنت کی اچھا ہے انسان کے اندر، مجھے کبھی موت نہ آئے، کبھی دکھ نہ آئے، تکلیف نہ آئے، بڑھاپا نہ آئے، ہیں، ہاں، بیماری نہ آئے۔ یہ اچھائیں ہیں جنت کی جو اللہ نے رکھ رکھی ہے انسان کے اندر۔ یہ اچھا اگر دنیا میں پوری کرے گا، تو دنیا اس کنڈیشن سے نہیں بنائی اس نے، اس ڈیزائن سے نہیں بنائی جو جنت ڈیزائن سے بنائی ہے، ہاں، جس کی تیری اچھا ہے تیرے اندر۔ تو اگر اس جنت کی اچھاؤں کو اس فانی دنیا میں، مرنے مٹنے والی دنیا میں پوری کرنے کی کوشش کرے گا، جھوٹ پر چل کر، زندگی کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے، پھر بھی تو دنیا کو ہمیشہ گھر سمجھ کر جھوٹ پر چل کر ان جنت کی اچھاؤں کو دنیا میں پوری کرنے کی کوشش کرے گا، تو پیاسا مر جائے گا، پیاسا مر جائے گا، تیری اچھا یہاں پوری نہیں ہوں گی۔ ہاں، اور موت کے بعد پھر جہنم کی آگ میں جائے گا، جنت سے ونچت کر دیا جائے گا، جنت سے محروم کر دیا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، ان باتوں کو ہلکے میں مت لینا، یہ تمہارے جیون کی حقیقت ہے۔ جھوٹ کے نشے سے باہر نکلو، اس حقیقت کو سمجھو۔ زندہ یقین بنانے کے لیے زندہ علم حاصل کرو، زندہ گیان حاصل کرو، اس کائنات میں اللہ کی قدرت جو چھائی ہوئی ہے اس کو پہچانو۔ اب دیکھو نا، اس کائنات کا ایک کण بھی اللہ کے سوا کسی نے نہیں بنایا، اور ایک ایک ذرہ اللہ نے بنا مقصد کے بھی نہیں بنایا۔ ہر کण کا، ہر ذرے کا ایک مقصد ہے۔ اب دیکھو نا، ہمارے اندر پہلے جنت بنائی ہیں، جنت کیسی ہے؟ ہمیشہ کی، کبھی نہ مٹے گی۔ ہاں، جیسے اللہ باقی ایسے جنت باقی۔ کیا ثبوت ہے اس بات کا؟ ثبوت یہ ہے کہ خود اپنے اندر جھانک کے دیکھو، ایشوری رچنا میں تم کبھی مرنا نہیں چاہتے، ہمیشہ زندہ رہنا چاہتے ہو، تو اس کی اچھا ہے تمہارے اندر، تو اس اچھا سے پہچانو کہ وہ جنت بھی ہمیشہ کی ہے۔ پھر جب تم ہمیشہ جینا چاہتے ہو تو وہ جنت بھی ہمیشہ کی ہے، ہمیشہ جینے کی ہے۔ اب قدرت اس کی پہچانیں آپ، بڑے باریکی سمجھے بات کو دھیان سے، کہ اس نے ہمیشہ جینے کی چاہت جنت کی رکھ کے اس دنیا میں، اور موت کو پیچھے لگا دیا۔ انسان کی جان اپنے قبضے میں رکھی ہیں، اپنے قبضے میں، اور انسان کو اگلے سانس کا بھی کوئی گارنٹی کارڈ نہ دیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رچنا میں یہ ساری بات سمجھا دی، پیچھے کے ہوش میں انسان جانتا ہے کہ مجھے مرنا ہے، موت کبھی بھی آ سکتی ہے، پھر بھی جھوٹ پر چل کے دنیا کو ہمیشہ گھر سمجھ کر جی رہا ہے۔ ہمیشہ سکھ بھوگنے کی اچھا ہے ہمارے اندر رکھ کر پھر پیچھے پیچھے دکھوں کو لگا دیا۔ ارے میرے بھائیوں، اس خاموش قدرت سے کیوں نہیں پہچانتے اللہ کی مرضی، کہ وہ چاہتا ہے کہ تیرا امتحان چل رہا ہے، تو جنت کی اچھا یہاں وہ پوری مت کرے، جھوٹ پہ چل کے سچ پہ آ جا، سچ پہ آ جا۔ میرے بندے، حقیقت کو پہچان۔ ہاں، جتنے تیرے اوپر سارے احسان ہو رہے ہیں، ہاں، رحم و کرم ہو رہا ہے، سب میں کر رہا ہوں۔ ہاں، دکھنے والی چیزوں پہ یقین نہ کر، پیچھے میری قدرت دیکھ۔ اسی لیے میں نے دنیا بنائی ہے، بن دیکھے تو میری پہچان کرے۔
پہچان کرے، میرے احسانوں کو پہچانے۔ ہاں میرے بھائیوں، ماں کے پیٹ سے لے کر موت تک سارے احسان اللہ کے ہیں۔ انسان عقل سے غور تو کرے، سمجھے تو صحیح کہ اللہ کے سوا کوئی محبت کرنے کے لائق ہے ہی نہیں۔ ارے میں بیوی سے محبت کیوں کروں، بچوں سے محبت کیوں کروں، بھائی بہن سے محبت کیوں کروں؟ یہ تو جھوٹ ہے۔ موت آئے گی، سب ختم ہو جائے گا۔ میں اس اللہ سے محبت کروں جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ماں کے پیٹ سے لے کر موت تک سارے احسان اسی کے ہیں۔ میرے ماں باپ کو بھی اسی نے کھلایا پلایا، مجھے بھی وہی کھلا پلا رہا ہے۔ ہوا چل رہی ہے، میرے ماں باپ بھی اسی میں سانس لے رہے ہیں، میں بھی اسی میں سانس لے رہا ہوں۔ میرے پرکھوں کو بھی اس نے پیدا کیا، مجھے بھی اسی نے پیدا کیا، مجھے بھی اس نے پالا، انہیں بھی اس نے پالا۔ پہچانوں میں اپنے رب کے احسانوں کو۔ احسان جب پہچانوں گا، دل اس کے سامنے اپنے آپ جھکے گا، دل اپنے آپ اس سے محبت کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، ڈر اور غم، ان دو کے اندر ہماری انسانوں کی ساری مصیبت چھپی ہوئی ہے۔ آگے آنے والے وقت کا ڈر ہے، ڈر ہے۔ ہم یہاں ہمیں زندگی دی ہے اللہ نے، اس زندگی کو ہم مزے سے گزارنا چاہتے ہیں۔ جنت کی جو اچھائیں ہیں وہ مزے کی ہیں۔ مزہ کب آتا ہے بھائی؟ جب انسان کے دماغ میں دور دور تک کوئی ٹینشن نہ ہو، کوئی غم نہ ہو، تب انسان جو ہے مزے میں پھر چین کی بنسی بجاتا ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ، یہاں تو ہم دکھ دیکھ رہے ہیں، تکلیف دیکھ رہے ہیں۔ دنیا دکھوں سے بھری پڑی ہے، غموں سے بھری پڑی، مصیبتوں سے بھری پڑی۔ میرے بھائیو، اگر میں گننے لگ جاؤں نا، انسان کے لیے کتنی مصیبتیں ہیں، میں گن نہیں سکتا بھائی، گن نہیں سکتا، اتنی مصیبتیں ہیں۔ گاؤں میں شیر آ گیا کہ اس نے وہ پھاڑ دیا، کہ اب کہ بجلی کسی پہ گر گئی، آندھی میں پھلا مر گیا، بجلی کی کسی نے بجلی کو پکڑ لیا ہے نا، بیماری سے مر گیا۔ کتنی مصیبت ہے انسان کے اوپر کہ انسان اس نشے میں، ہمیشہ جینے کے نشے میں ساری مصیبت بھول جاتا ہے۔ جنت کا ہمیشہ جینے کا نشہ، مزے کا نشہ اللہ نے ایسا بھر دیا ہے کہ اس دنیا کے سارے دکھوں کو انسان بھول جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، جوانی کو دیکھ کر اس کے پیچھے بڑھاپا لگا دیا، ہاں اچھی صحت کو دیکھ کر اس کے پیچھے بیماری لگا دی۔ تو اب جوانی دی اللہ نے، جوانی دیتا اللہ تعالیٰ، اور انسان جوانی کے ہمیشہ جنت کے جینے کے نشے میں یہ سمجھتا ہے جوانی مجھ پہ ہمیشہ رہے گی، اور میرے بھائیوں اس کو پتہ بھی نہیں چلتا جوانی کب کا نکل گئی۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ دنیا امتحان کا جہان ہے، یہاں جنت کی اچھا پوری نہیں ہو سکتی۔ یہ تو موت کا گھر ہے دنیا۔ جنت موت سے پوتر ہے، جس کی اچھائیں ہیں ہمارے اندر، ہم کبھی نہ مریں، ہم یہ چاہتے ہیں۔ جنت میں کبھی موت نہیں آئے گی، جنت میں انسان کبھی بوڑھا نہیں ہوگا، جنت میں انسان کبھی بیمار نہیں ہوگا۔ جنت موت سے پاک، بیماریوں سے پاک، بڑھاپے سے پاک، دکھوں سے پاک، تکلیفوں سے پاک۔ تو میرے بھائیوں، ڈر اور غم میں ہماری ساری مصیبت چھپی ہوئی ہیں۔ اس دنیا میں ہم ڈر اور غم کی بادشاہت میں قید ہیں، اللہ کی بادشاہت میں قید ہیں، اور جنت کی دنیا اللہ کی بادشاہت ڈر اور غم سے آزاد ہے۔ تو میرے بھائیوں، غور کرو، رچنا کے آدھار پر، اس کائنات کے آدھار پر موت کے بعد کی زندگی کی بات سب پھٹ بیٹھ رہی ہیں۔ یہ سچا علم ہے، یہ سچا گیان ہے۔ یہ باتیں سن کر بھی اگر تم گمراہ رہ گئے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے دل سے اللہ کی کھوج نہ کری، تم نے دل سے اللہ کا علم سمجھنے کی کوشش نہ کری۔ جو دل سے اللہ کی کھوج نہیں کرے گا وہ شیطان کے پھندے میں پھنس جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اگر برائی کو دیکھ کر انسان کے دل میں الجھن بھی نہیں ہوتی، رنج بھی نہیں ہوتا، افسوس بھی نہیں ہوتا، تو میرے بھائیوں، اس کے اندر ایشوری رچنا ایمانداری کی مر گئی۔ اس کے اندر دل میں کوئی ایمانداری نہیں ہے، کوئی ایمان نہیں ہے۔ اس کے اندر کی انسانیت مر چکی۔ اب یہ انسان کا ڈھانچہ ہے، صرف جانور سے بھی بدتر ہے۔ اللہ نے اس کو ٹاپ کی مخلوق بنایا تھا، مگر جانوروں سے بھی بدتر ہے یہ اب۔ اس لیے کہ زمین و آسمان میں جو بھی کچھ ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وہ اپنی زبان میں اللہ کی تعریف کرتی ہے، تسبیح کرتی ہے، گڑگان کرتی ہے۔ اور انسان کو سب سے بڑھیا مخلوق بنایا تھا، اس کے اندر انسانیت کو رچا تھا، اللہ نے رچنا رچی تھی اپنی، مگر اس نے اس دنیا کو ہمیشہ گھر سمجھ کر اس نے وہ رچنا مار دی، انسانیت مار دی۔ اس کے اندر کوئی ایمانداری نہ رہی۔ اگر برائی کو دیکھ کر یہ بے چین نہیں ہوتا، تو اس میں ایک فرق ہے کہ زمین و آسمان میں جو بھی کچھ ہے
اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اللہ کا گڑگان کرتی ہے، اس کی تعریف کرتی ہے، اس کا شکر ادا کرتی ہے، اس کا احسان مانتی ہے نا؟ ہاں، اس میں ایک فرق ہے، انسان بھی کرتا ہے، ہر انسان کرتا ہے، ہر انسان کا اللہ مالک ہے، وہ بنانے والا ہے، اور ہم انسان اور ہر چیز بنی ہوئی ہے، یہ ثبوت اللہ نے رچنا میں رچا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ چاہے انسان چاہے نہ چاہے، پھر بھی اللہ کو مالک اس کی روح پکارتی ہے۔ فرق یہ ہے کہ جو جانور ہیں، پرندے چرندے، جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ ہوش و حواس میں اللہ کو پکارتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کا احسان مانتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کا گڑگان کرتے ہیں، سمجھے؟ انسان بے ہوشی میں کرتا ہے، جب تھک جاتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، مصیبت میں پھنس جاتا ہے تو ایک اللہ کو پکارتا ہے۔ تو یہ دلیل ہے کہ اللہ نے اپنا مالک ہونا انسان کی رچنا میں رچا ہے۔ ایک ہے پیچھے کا ہوش اور ایک ہے آگے کا ہوش۔ اب انسان کا امتحان یہ ہے کہ پیچھے کے ہوش سے جاگ جا آگے کے ہوش میں، اور ہوش میں اللہ کو پکار۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ دنیا میں جانتے سب ہیں سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، مگر جان کر بھی نہیں مانتے۔ تو انسان کا امتحان یہ ہے کہ جان کر مان جا، تب تو ایماندار ہے۔ جانتا تو ہے، رچنا میں رچا ہے اللہ نے، ہر انسان کو پتا ہے سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے۔ ہاں، مرنا ہے، سچ کا سب کو پتا ہے، دنیا چھوٹنی ہے، مرنا ہے، سب یہ دنیا فانی ہے، سب ختم ہونا ہے، میں اللہ کی طرف سے اکیلے آیا ہوں، اللہ کی طرف اکیلے لوٹوں گا، وہ میرا مالک ہے، بنانے والا ہے، اس جیون کا حساب لے گا، ہے نا؟ جانتا سب ہے، لیکن پچھلے ہوش میں جانتا ہے۔ اب جو دل سے غور کرے گا، اللہ کی طرف بڑھے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے یہ قرآن جو ہے یاد دہانی تو ہے ہی، جو رچنا میں رچ کے اللہ کے حکم اللہ نے بھیجے ہیں، یہ قرآن ان کی یاد دہانی کراتا ہے۔ کیونکہ اس دنیا میں آ کر کے انسان شیطانی ماحول میں بھٹک جاتا ہے، تو جو دل سے اللہ کی کھوج کرتا ہے وہ قرآن اس کی رچنا، اور قرآن ایک ہی تو ہے، وہ یاد دہانی کرا دیتا ہے قرآن، اور پھر وہ ہوش میں آ جاتا ہے، سمجھ جاتا ہے سچائی کو، اور پھر اسے اللہ کی محبت ایمان مل جاتا ہے۔ تو اللہ کی محتاجی، ہاں، اللہ کا مالک ہونا، خالق ہونا، یہ کائنات کی ہر چیز اپنے بننے سے بتا رہی ہے۔ انسان خود اپنے بننے سے بتا رہا ہے، دکھ تکلیف میں اللہ کو پکارتا ہے، سچ جھوٹ کو جانتا ہے، لیکن انسان کا امتحان یہ ہے کہ یہ ہوش میں آ کے مانے، اور ہوش میں آ کے ایمان حاصل کرے، اللہ کی محبت حاصل کرے، جھوٹ سے دل ہٹائے، اور اللہ جو سچ ہے اس سے دل لگائے۔ انسان کے علاوہ جتنے بھی چرندے پرندے ہیں، یہ ہوش و حواس میں اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں، احسان مانتے ہیں، اس کا گڑگان کرتے ہیں، ہوش و حواس میں۔ انسان بے ہوشی میں کرتا ہے۔ اس کا امتحان یہ ہے کہ یہ بے ہوشی سے نکل کر ہوش میں آ کے اپنے اگلے ہوش میں، جو ہوش دنیا میں لگا رکھا ہے اس نے دنیا بٹورنے میں، اس ہوش میں آ کے اللہ کو مانے، یہ ہے اس کا امتحان۔ ورنہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی محتاجی، ہاں، اللہ کے سامنے محتاج ہے، یہ بیان کر رہی ہے، اپنے کرموں سے دکھا رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، حقیقت والا علم سمجھ کر زندگی کو بدلو۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت، اس انسان کی حالت جب تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی نفس کو اندر سے نہ بدلے، ہاں، اپنے من کی بری اچھاؤں کے خلاف لڑنے کی کوشش نہ کرے، جد و جہد نہ کرے، اپنے من کو ہاں برائی سے نہ بدلے، ہاں، اپنی نفس کو نہ بدلے، اللہ تعالیٰ اس وقت تک نہیں بدلتا۔ تو بھئی ہمیں اللہ کا علم حاصل کرنا ہے، محنت بھی کرنی ہے، اللہ سے دعا بھی کرنی ہے، اور اپنے من میں اللہ سے تعلق بنانا ہے۔ تو میرے بھائیوں، پریشانی حالات سے نہیں، خیالات سے آتی ہیں۔ جب انسان ایشوری رچنا کے خلاف شیطان کے برے خیالوں پہ چلتا ہے تو پریشان ہوتا ہے۔ ہاں، تو زندگی میں اگر اللہ کی طرف بڑھنا ہے تو لوگوں کو مت دیکھو، لوگوں کی باتیں انسان کو مایوس کر دیتی ہیں، پیچھے ہٹا دیتی ہیں۔ ہاں، اللہ کے قرآن کا علم حاصل کرو، آگے بڑھتے جاؤ، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اللہ کی طرف بڑھتے جاؤ۔ تو میرے بھائیوں، اسلام کی 5 بنیاد ہے۔ سب سے پہلی ایمان ہے، تو ایمان بناؤ۔ ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ایمان بنایا تھا، ہاں، 12-13 برس مکے میں۔ ہاں، موت کے بعد کیسے زندگی ہے یہ عقلوں کو دلیل دے کر سمجھایا، اس کائنات کا سسٹم بتایا، اس کائنات کا ایک مالک ہے یہ عقلوں کو سمجھایا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہیں، یہ عقلوں کو سمجھایا۔ ایشوری رچنا کے آدھار پر، ہاں، ایشور کیسے راضی ہوتا ہے، جو قرآن میں اللہ نے فرمایا وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کر کے دکھایا، اور اللہ کو راضی کر کے دکھایا، اور ساری دنیا کے انسانوں کو بتایا کہ یہ راستہ
सच्चा है जिस पे मैं चल के दिखा रहा हूँ, बाकी सारे रास्ते दुनिया में शैतान का मकर व फरेब है। अगर तुम शैतान के रास्ते पे चल के जाओगे तो मरने के बाद धोखा खाओगे और जहन्नुम की आग में जाओगे, जन्नत से वंचित कर दिए जाओगे, जन्नत से महरूम कर दिए जाओगे। तो भाई अकल से इस कायनात के सिस्टम पे गौर करना, ज़िंदगी पर गौर करना, कुरान से समझना। अकल से समझोगे तब यकीन बनेगा, जिंदा यकीन। याद रखें, मौत के बाद की ज़िंदगी पे भी, अल्लाह पे भी, हाँ, जन्नत और जहन्नुम पर भी, फरिश्तों पे भी, हाँ, क़यामत के दिन पर भी अकल से समझोगे तब जिंदा यकीन बनेगा। अकीदे से कुछ नहीं होता, अकीदा एक अलग चीज़ है। अकीदा तो एक रस्म है। हिंदू के यहाँ पैदा हो गया, उसके माँ बाप जैसे कर रहे हैं उसका वो अकीदा बन गया। मुसलमान के घर में पैदा हो गया, उसका वो अकीदा बन गया है। गैर मुस्लिम कहता है कि भाई मेरे माँ बाप जो है मूर्ति पूजा करते हैं, मैं भी करता हूँ, हैं, समझते नहीं कि इस खुदा में, इसमें मूर्ति में खुदा है या नहीं, गौर नहीं करते, अल्लाह की दिल से खोज नहीं करते। ऐसी मुसलमान कहता है हमारे बड़े बूढ़े मुसलमान थे, हम भी मुसलमान हैं, वो भी नमाज पढ़ते, हम भी पढ़ते हैं, वो भी रोज़ा रखते, हम भी रखते। समझते नहीं, अल्लाह की पहचान नहीं करते, पहले ईमान नहीं बनाते। पहले अकल से समझो हकीकत में कि मौत के बाद ज़िंदगी है। जिसका मौत के बाद की ज़िंदगी पर ईमान नहीं होगा वो काहे को बेईमानी से रुक रहा है, फिर वो जुल्म जास्ती करता रहेगा, चाहे वो दिखावे में तुम्हें दाढ़ी टोपी कुर्ता पजामा उसके अंदर हो, हाँ, दिखावा उसका पूरा होगा, मगर दिल में उसके मौत के बाद की ज़िंदगी पर यकीन नहीं होगा तो वो फसाद से नहीं रुकेगा। तो मेरे भाइयों, हाँ, अगर ईमान नहीं होगा, ईमान अगर किसी बुराई को देखे, तुझे इतनी ताकत दी हो तो हाथ से रोक, नहीं तो जबान से रोक, और नहीं तो कम से कम दिल से तो बुरा समझ, ये गलत हो रहा है। अब जिसने दिल से बुरा नहीं समझा बुराई को, उसके पास कोई ईमान नहीं है। अब जब ईमान नहीं है तो पढ़े जाओ नमाजें, करे जाओ हज, रखे जाओ रोज़ा ज़कात, अल्लाह कुछ भी कबूल नहीं करेगा बगैर ईमान के। इसलिए पहले ईमान ज़रूरी है, ईमान से अल्लाह की पहचान करें, हाँ, अल्लाह की पहचान करके समझें अकल से मौत के बाद कैसे ज़िंदगी है, ताकि तुम्हें हकीकत समझ में आए। फिर हकीकत वाला डर अल्लाह का पैदा हो कि ज़िंदगी का हिसाब होने वाला है, जन्नत और जहन्नुम का फैसला होने वाला है। जब इंसान समझेगा, दिल से अकल में आएगी बात, हकीकत को पहचानेगा, गुमराही से बाहर निकलेगा, अंधेरे से बाहर निकलेगा, इस कायनात के सिस्टम से और ईश्वरी रचना के हिसाब से ईमानदारी के रास्ते पर जब वो समझ जाएगा कि सच के रास्ते पर चलने पर ही कामयाबी है, हाँ, झूठ के रास्ते पर चलने पर नाकामी है। मेरे भाइयों, दुनिया ने बहका रखा है, दुनिया के झूठ ने बहका रखा है। बीवी बच्चे भाई बहन रिश्ते नाते माल दौलत, इन्हीं में इंसान लगा हुआ है, झूठ पे लगा हुआ है। और फिर होता क्या है, जीवन का समय पूरा हो जाता है, अल्लाह ताला फिर फटाक से मौत देकर उठा लेता है, सब कुछ छुड़वा देता है। फिर ज़्यादातर लोग दुनिया में मर मर के ऐसे ही जा रहे हैं, देख लो तुम्हारे सामने कितने मर गए। और मेरे भाइयों, आज का मुसलमान का हाल ये है कि बाहर से दिखता है ईमानदार हैं, हाँ, बाहर से दाढ़ी टोपी सफ़ेद कुर्ता पजामा, बाहर से दिखता है ईमानदार और अंदर से बेईमान। क्या वजह है कि ईमान नहीं है, ईमान नहीं है। ईमान कब बनेगा, जब इंसान अल्लाह की पहचान करेगा, कुरान को समझ के पढ़ेगा, इस कायनात में गौर करेगा, अपनी ज़िंदगी में गौर करेगा, हकीकत को पहचानेगा, हकीकत को समझेगा, तब वो अपने आप, उसे किसी की कहने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो अपने आप दिल से अकेले में भी बुराई से रुकेगा। फिर वो जब वो मौत के बाद की ज़िंदगी को हकीकत में समझ जाएगा, तो जिंदा यकीन कब पैदा होगा, जब इंसान अब अल्लाह की दी हुई अकल से हकीकत को पहचानेगा। और अकीदा एक अलग चीज़ है भाई, जैसे हमारे गैर मुस्लिम भाई कहते हैं, हमारे बड़े बूढ़ों का भी अकीदा यही था, वो भी जो है मूर्ति पूजा करते थे, हम भी कर रहे हैं। अकीदा है, बस रस्म है एक खाली। तो मेरे भाइयों, अकीदे से कुछ नहीं होता। अरे अल्लाह ने अकल दी, तुम्हें ज़िंदगी दी, इस अकल को चलाओ, उसने अपनी पहचान के लिए तुम्हें अकल दी है, इस अकल से अल्लाह की खोज करो, तब जिंदा यकीन बनेगा, तब जिंदा ईमान बनेगा। ईमान होगा तो फिर सारे नेक अमल अल्लाह ताला कबूल करेगा। 4 काम करने पड़ेंगे भाई, दिल से ईमान लाओ, पहली शर्त है, हाँ, फ्रॉडबाजी मत करो। फिर अल्लाह के हुक्म पर चलो, अल्लाह के सामने सरेंडर कर दो अपने आप को, पहले इस्लाम कबूल करो, सरेंडर करो, हैं, दिल से ईमान लाकर। फिर अल्लाह की मर्ज़ी पर चलो, वामिलुस सालिहात, नेक अमल करो। फिर सच पे चलो और सच को दुनिया में फैलाओ, वतवासो बिल हक। और पूरी दुनिया झूठ है, फ्रॉड है, इससे दिल हटाओ, इस पे सब्र करो, जन्नत की इच्छा यहाँ पूरी मत करो, वतवासो बिल सब्र, फिर सब्र करो। ये 4 काम जिसने किए, जन्नत में मेरे भाइयों वही जाएगा वल असर के हिसाब से। हाँ,
تو میرے بھائیو، جو دل سے اللہ کی پہچان نہیں کرتے، عقل سے اللہ کی پہچان نہیں کرتے، کائنات میں غور نہیں کرتے ہیں، ہاں اندھا یقین ہے ان کا، اندھا عقیدہ ہے، تو جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے وہ قرآن پہ عمل نہیں کریں گے۔ دعویٰ کریں گے وہ کہ قرآن پر ایمان ہے ہمارا، مگر عمل نہیں کریں گے، وہ عمل تھوڑی کریں گے۔ وہ زیادہ تر دنیا میں ایسے لوگ ملیں گے آپ کو۔ بگڑا ہوا انسان جب سدھرے گا، جب آخرت پہ یقین ہوگا، موت کے بعد کی زندگی پہ یقین ہوگا، پھر اپنے آپ سدھرے گا وہ جب حقیقت کو پہچانے گا۔ یہاں سب کی زندگی بگڑی ہوئی ہے، شیطانی ماحول ہے دنیا میں، ہاں گناہوں کا گھر ہے دنیا میں، اسی لیے اللہ نے فرمایا توبۃ نصوحا، میرے بندے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ میرے بندے، دنیا ساری گناہوں کا گھر ہے، تو لوٹ جا میری طرف، میری رحمت کے سائے میں آ جا، میری پناہ میں آتا، اس جھوٹ سے باہر نکل جا، اس جھوٹ سے دل ہٹا اپنا، ہاں میں ہمیشہ باقی رہنے والا ہوں، مجھ سے دل لگا، مجھ سے معافی مانگ، لوٹا میری طرف، اس سے پہلے کہ میں تجھے موت دوں، مرنے کے بعد تو میری طرف لوٹے گا، اس سے پہلے کہ میں تجھے موت دوں اور مرنے کے بعد لوگ تجھے اپنے کندھوں پہ تیری ارتھی کو، تیرے جنازے کو رکھ کے لائیں میری طرف، تو اپنے پیروں پہ چل کے آ جا میری طرف۔ یہ دنیا گناہوں کا دلدل ہے، یہ جھوٹ کا دلدل ہے، اس سے باہر نکل جا، یہی تیرا امتحان ہے، اس سے باہر نکل جا، آ جا میری پناہ میں، ان سب سے دل ہٹا، دل میرے حوالے کر دے تاکہ میں تجھ سے محبت کروں، میری محبت تجھے اثر دکھائے گی تیرے دل کے اندر، تیری زندگی بدل جائے گی، تیری زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ تو میرے بھائیو، بگڑی ہوئی زندگی سدھرنے کا دار و مدار سارا موت کے بعد کی زندگی پر، یقین پر ہے۔ جس کا یقین پختہ ہوگا، جو سمجھ لے گا حقیقت میں موت کے بعد زندگی ہے، اسی کی بگڑی ہوئی زندگی سدھرے گی۔ ورنہ انسان دعویٰ تو کرے گا میں مسلمان ہوں، میں ایماندار ہوں، مگر وہ اس کی زندگی نہیں بدلے گی۔ دعویٰ تو کرے گا، رسم بھی ادا کرے گا، نماز بھی پڑھے گا، روزہ بھی رکھے گا، حج بھی کرے گا، مگر بے ایمانی سے باز نہیں آئے گا، ہاں بے ایمانی سے باز نہیں آئے گا، جب تک موت کے بعد کی زندگی کو سمجھ کر اس پر یقین نہ بنے گا۔ آج کے مسلمان کی یہی حالت ہے، زیادہ تر دیکھ لیں آپ، نماز پڑھ رہا ہے، گالی بک رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، چوری کر رہا ہے، حج کر کے آ رہا ہے، غریبوں کا دل دکھا رہا ہے، غریبوں کا مال مار رہا ہے، جگہ جگہ شکایت ہے لوگوں کی، غیر مسلم بھائی شکایت کرتے ہیں ہم سے، یہ کیسے ایماندار لوگ ہیں، کیسے ایمان والے ہیں، کیسے مسلمان ہیں یہ۔ تو میرے بھائیو، اپنی زندگی کو بدلو، اللہ سے معافی مانگو، جو بھی گناہ ہیں اپنے اندر ٹٹولو، اپنے من میں ڈوب کر، ہاں اپنے گناہوں کو ڈھونڈو، اپنی زندگی پاک کرو، اپنی روح کو برائی گندگی سے پاک کرو۔ اسی لیے دنیا میں تم آئے ہو کہ اپنی آتما کو، اپنے شریر کو، اپنی روح کو برائی گندگی سے پاک کر کے جب اللہ کی محبت نصیب ہوگی، جب تک دل میں دنیا کی گندگی ہوگی، دنیا کی چیزوں کی محبت ہوگی، جھوٹ سے محبت کرے گا انسان، اللہ کی پاک محبت، پوتر محبت، وہ اللہ جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اس کی محبت نصیب نہ ہوگی۔ دنیا کی چیزوں کے جھوٹ کی محبت مٹی میں مل جائے گی موت پر، اور اللہ کی محبت مرنے کے بعد ساتھ جائے گی۔ اس لیے اپنے گناہوں کو ٹٹولو، ہاں اللہ سے معافی مانگو کہ میں اب کبھی گناہ نہیں کروں گا، سیدھی راہ پہ چلنے کی نیت کرو کہ مجھے سچائی پہ چلنا ہے، اپنے ہوش و حواس میں۔ اگر انجانے میں غلطی سے انسان غلطیوں کا پتلا ہے، غفلت میں ہے انسان، غفلت میں غلطی سے کوئی انجانے میں کوئی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو فوراً اللہ سے معافی مانگ لو۔ دیکھو نا، بارش پڑ رہی ہوتی ہے، سیدھے چل رہے ہوتے ہیں ہم، ہے نا، سیدھے ڈولے پر، مینڈے پر چل رہے ہوتے ہیں سیدھے ہم، اور اچانک سے پیر پھسلتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتی کب کر گر گیا میں، ہیں تو، اور پھر انسان گر کے جو ہے پھر گرا نہیں رہتا، پھر ایک دم اٹھتا ہے فوراً۔ اسی پرکار سے تم سیدھی راہ پہ چلنے کی نیت کر لو، غفلت میں انجانے میں کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ سے معافی مانگ لو، ہیں، ہاں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو معاف کرتا ہے جن کی نیت سچائی پر کی راہ پہ چلنے کی ہو، اور انجانے میں غلطی کر بیٹھیں، غفلت میں ہیں، انجانے میں غلطی کر بیٹھیں، اور پھر جیسی ہوش آئے تو اللہ سے معافی مانگ لیں، تو اللہ کے ذمے ہے کہ ایسے لوگوں کی معافی قبول کرے، انہیں معاف کر دے۔ اللہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرتا جنہوں نے شیطان کی راہ اپنا لی ہے، اس کی رچنا کے خلاف ٹیڑھی راہ پر چلنے کا ارادہ کر لیا ہوش و حواس میں، ہاں ٹیڑھی راہ پہ چل رہے ہیں، گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں، اور کان پکڑ کے دکھا رہے ہیں میں معافی مانگ رہا ہوں، ہوش و حواس میں ٹیڑھی راہ پہ چل رہے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کی معافی قبول نہیں کرتا جو ساری عمر گناہ کرتے رہیں، ہاں ہوش و حواس میں بے خوف ہو کر کے، بنا مالک کے اپنے آپ کو آزاد سمجھ کر کے، اللہ ایسے لوگوں کی معافی قبول نہیں کرتا۔
تو میرے بھائیوں اللہ سے معافی مانگیں. ہاں اور کسی کا حق مارا ہے، ہاں کسی کا حق مارا ہے تو اس وقت سے پہلے اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک کہ تم اس کا حق نہ دے دو اور اس سے اپنے آپ کو معاف نہ کروا لو، تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. اللہ کے ادھیکار، اللہ کا حق پہچانو، شرک سے بچو، شرک کا علم حاصل کرو. ہاں ایک ایشورواد کو پہچانو، ایک اللہ کی پہچان، اس کے ادھیکار پہچانو. تو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ قرآن میں گلا کرتا ہے کہ میرے بندوں نے میری قدر نہ کی ہیں. ہاں پیدا میں کرتا ہوں اور سر کسی اور کے آگے جھکاتے ہیں، میری مخلوق کے آگے سر جھکاتے ہیں، میری دی ہوئی عقل سے میری پہچان نہیں کرتے. روزی میں کھلاتا ہوں، شکر کسی اور کا ادا کرتے ہیں، میری دی ہوئی عقل سے میری پہچان نہیں کرتے. تو میرے بھائیوں زندگی اللہ کی دی ہوئی، ہاں رزق اللہ کا دیا ہوا کھا رہا ہے انسان، سانسیں اللہ نے دیں اور زندگی انسان اپنی مرضی سے جینا چاہ رہا ہے. ہاں اللہ کی مرضی سے زندگی جی لے، یہی تیرا امتحان ہے. اس کی رچنا کے آدھار پر سچ میں راحت ہے، سچ میں کامیابی ہے. سچ پہ چل، سمجھا اپنے آپ کو. یہ دنیا گمراہ کرنے والی ہے، بھٹکانے والی ہے. اللہ تعالیٰ سب کچھ دے کر پھر لے کر آزماتا ہے. یہی مطلب ہے اسلام کا کہ سب کچھ میں نے دیا ہے، اب اپنی مرضی سے، اپنی چوائس سے، اپنی راضی سے، اپنے ارادے سے، اپنے فیصلے سے اپنے سب کچھ میرے سامنے سرنڈر کر دے، اپنی گردن کو جھکا دے اور میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر پوری طرح جھوٹ سے بچ کر سچ پر چل کر اس قرآن کے ذریعے سے، ہاں جو قرآن میں نے فرمایا وہی میرے نبی نے پورا کر کے دکھایا، زندگی جی کے دکھائی میری رچنا کے آدھار پر پوری طرح جھوٹ سے بچ کر سچ پر چل کر. ہاں مجھے پالے میں تجھے اپنی محبت دے دوں گا، پھر تو میری جنت، میری رحمت کا حقدار بن جائے گا. سب کچھ میرا دیا ہوا ہے، اگر تو اپنی منمانی سے جیون دیے گا تو تباہ ہو جائے گا، تو ناکام ہو جائے گا موت پر، اس امتحان میں، اس ٹیسٹ میں فیل ہو جائے گا. تو میرے بھائیوں یہ کائنات ایک سوچ اور ایک سمجھ کے ساتھ چل رہی ہے. آپ اس کائنات میں غور کریں. اللہ اگر چاہتا تو یہ بھی کر سکتا تھا کہ بھئی یہ دنیا میں نے بنائی ہے اور میں اس کو چلا رہا ہوں اور سب کو دکھائی دیتا ہیں، سب کو دیکھتا کہ بھئی وہ ہے خدا، دکھ رہا ہے اور دنیا اس نے بنائی ہے اور اس کو چلا رہا ہے وہ. اللہ چاہتا تو ایسا بھی کر دیتا، لیکن اللہ نے یہ پسند نہیں کیا. ہاں اللہ کی پسند دیکھیں آپ، اللہ کی سمجھ کو سمجھیں آپ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دنیا بنائی جو آسمانوں کے اوپر ہے، جس کو جنت کہا گیا ہے، سورگ کہا گیا ہے. اب اس دنیا میں اس کی خوشیوں کو، اس کے مزے کو آپ سوچ بھی نہیں سکتے، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جنت میں ایسی نعمتیں ہیں، ایسی خوشیاں ہیں، ایسے سکھ ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھے، نہ کسی کان نے سنے، نہ کسی کے دل پر خیال آیا. تو اس نے وہ دنیا پہلے بنائی ہیں جس کی خوشیوں کو ہم کمپیئر نہیں کر سکتے. اب وہ دنیا بنانے کے بعد جنت اللہ کی رحمت ہے. ہاں آپ یہاں جو کھا رہے ہو، پی رہے ہو، یہ سب اللہ کی نعمت اور رحمت ہے سبھی. تو وہ دنیا جنت جو ہے اس میں تو بے شمار، اس میں کمپیئر کر ہی نہیں سکتے کتنی رحمت ہے، کتنی نعمت ہے، کتنی خوشیاں ہیں، کتنے سکھ ہیں، کتنے مزے ہیں، کمپیئر نہیں کر سکتے، سمجھ بھی نہیں سکتے بھائی. تو اب آپ سمجھیں کہ اللہ نے جہنم بنائی، جہنم اللہ کا غصہ ہے، جنت اللہ کی رحمت ہے. بات سمجھیں. اب پھر اسی حساب سے رچنا کو رچا انسانوں کے اندر. دیکھو بات پہ غور کرنا، یہ چیزیں فٹ بیٹھ رہی ہیں بالکل، علم گیان، ہاں انفٹ نہیں ہے. اسی حساب سے رچنا کو رچا کہ ایک راستہ بنایا سچ کا جو جنت کو جاتا ہے، اللہ کی رحمت کی طرف جاتا ہے، اللہ کی طرف جاتا ہے. عالم ارواح میں سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے سارے انسانوں کی روحوں کو اللہ نے پیدا کر دیا، پھر روح کے اندر اپنی رچنا کو رچ دیا. تو اچھائی برائی دونوں کو اللہ نے پیدا کیا ٹیسٹ لینے کے لیے. ہاں اچھائی میں سکون رکھا، برائی میں بے چینی رکھی. شرم کا مادہ، حیا کا مادہ، احسان ماننے کا مادہ، ناشکری کا مادہ، اکڑنے کا مادہ، جھکنے کا مادہ، یہ تمام رچنا میں آپ غور کریں. انسان کے اندر جو رچنا ہے، انسان کوئی پتھر کی مورتی نہیں ہے،
ہاں اس کے اندر رچنا ہے رچی ہوئی ایشور کی، اللہ کی. تو اللہ نے رچنا کو رچا اور پھر سب کو اکٹھا کر کے پہلے انسان سے لے کے آخری انسان تک ساری روحوں سے گواہی دلوائی، اقرار کرایا، کہو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، کیا پیدا کرنے والا نہیں ہوں. سب نے گواہی دی، بتاؤ کون تم میں ایماندار ہے، کون بے ایمان ہے. سب نے کہا کہ ہم ایماندار ہیں. سب تھے وہاں پہ، ہم جتنی بھی خلقت دھرتی بھری پڑی ہے سب، قیامت تک جتنے آئیں گے سب، اور جو مر گئے پہلے سب تھے وہاں پر. سب نے کہا میں ایماندار ہوں، میں ایماندار ہوں. تو اچھا تم ایماندار ہو، تمہارا ٹیسٹ لیا جائے گا. اب تمہیں امتحان کی دنیا کے ہال میں تمہیں بھیجیں گے ہم. اس دنیا کی بات ہو رہی تھی. تمہیں امتحان لیں گے تمہارا، ہیں کون ایماندار ہے کون بے ایمان ہے. جیون کا سمے دیں گے، روزی تمہیں لکھ کر، روزی تمہاری لکھ دیں گے، کتنی روزی کھاؤ گے، کتنی عمر ہوگی، کتنا سمے ہوگا، اور اسی حساب سے تمہارا ٹیسٹ لیں گے کہ اب کون ایماندار بنتا ہے اور کون بے ایمان بنتا ہے. تو میرے بھائیو یہ سب باتیں تو میں قرآن سے بتا رہا ہوں میں. ہاں قرآن کی باتیں ہیں ساری یہ. تو عالم ارواح میں اب بھی بہت ساری روحیں ہیں. ابھی قیامت تک کتنے بچے پیدا ہو کے دنیا میں آتے رہیں گے ہیں، وہ سب وہیں پہ جمع ہیں. ابھی قیامت تک بہت آئیں گے ابھی. تو وہاں انسان کیا کہتا ہے کہ یا اللہ جلدی مجھے امتحان کی دنیا میں بھیج، پریکشا کی دنیا میں بھیج، ٹیسٹ لینے کی دنیا میں بھیج، میں جلدی سے ایماندار بندہ بن کے آؤں ہیں. ہاں جھوٹ کو پہچان کر کے اور سچ تو ہے، تجھے راضی کر کے آؤں اور جنت میں جا کے مزے کروں. وہاں سے ہر انسان یہ کہہ کے آتا ہے، مگر دنیا میں آ کر اللہ تعالیٰ اس یاد کو بھلا دیتا ہے اور بالکل نئے سرے سے اس کو جو ہے بچے کا روپ دے کر کے بنا کرم کیے ہوئے روح آتی ہے. اور پھر دنیا میں جو ہے آ کے یہ سیکھتا ہے. اس کے اندر سیکھنے کا مادہ رکھا. جبھی تو تم دیکھتے ہو کہ بچوں کو کام سکھاتے ہیں، بھئی موٹر سائیکل کام سکھا دو، وہ کام سکھا دو، وہ اس پہ آتا نہیں ہے کچھ، دنیا میں نیا نیا آیا ہے نا. اب اس میں ایک راستہ اللہ کی پہچان سیکھنے کا ہے، جس نے پیدا کیا ہے، جیون دیا ہے ہیں. ہاں اس لیے قرآن میں پہلی وحی کیا ہے، پہلا میسج کیا آیا تھا، اقرا. ساری دنیا کے انسانوں سے اللہ کہتا ہے پڑھ میرے بندے اس قرآن میں میری مرضی پہچان اس قرآن کے ذریعے سے، یاد دہانی کر. تیری رچنا میں نے جیون کا مقصد رکھ کے بھیجا ہے اور یہ قرآن یاد دہانی ہے اس کی. تو پہچان کر، پڑھ اس قرآن میں، پہچان کر میری مرضی. ہاں پڑھ میری مرضی کیا ہے. اگر تو نے سب کچھ پڑھ لیا، میری مرضی نہ پڑھی تو تیرا جیون ناکام ہے. اگر تو نے میری مرضی پڑھی اور مجھے راضی کیا، میں نے تجھے جیون دیا، سب کچھ میرا ہے، زمین و آسمان کے بیچ جو بھی کچھ ہے. اگر تو نے میری مرضی پڑھ لی اور مجھے پہچان لیا، میری پہچان کر لی بن دیکھے، مجھے راضی کر لیا، تو تیرا جیون کامیاب ہے. تو میرے بھائیوں اوپر کی یاد اللہ تعالیٰ بھلا دیتا ہے اور بالکل نئے سرے سے رچنا کو رچ کر اس دنیا میں چھوڑتا ہے بچے کے روپ میں. یہ ذریعہ ہے اللہ کا کہ ماں کے پیٹ میں بچہ بناتا ہے اور پھر دنیا میں باہر بھیجتا ہے نا. اور پھر ایک نئے سرے سے بالکل ایسا فری ول دیتا ہے، دو راستے دکھا دیا، اچھائی پہ چل یا برائی پہ چل، اور بالکل اپنے سچ پہ کھڑا ہو کر کے اپنی مرضی سے، اپنے ارادے سے، اپنے فیصلے سے اب چاہے ایماندار بن جا یا بے ایمان بن جا. اب یہ جیون کا سمے دے دیا. اب چاہے چھپ کر ایمانداری پہ چل لے یا کھل کر چل لے، یا چھپ کر بے ایمانی پہ چل لے یا کھل کر چل لے. اس دنیا میں ہر انسان کو فری ول ملا ہوا ہے. اگر کوئی انسان ایمانداری پہ چلنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی. ہاں اسی لیے حدیث میں آتا ہے اگر تو کسی برائی کو دیکھے، اگر تجھے اللہ نے اتنی طاقت دی ہے تو روک سکتا ہے برائی کو، فساد بھی نہیں پھیلے گا، تو ہاتھ سے روک. اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت دی ہے تو ہاتھ سے روک، نہیں تو پھر زبان سے روک، اور نہیں تو پھر کم سے کم دل میں برا سمجھ. دل کا حال اگر تو دل میں برا سمجھے گا تو دل میں برا سمجھنے سے برائی کو تجھے دنیا میں کوئی نہیں روک سکتا. اسی لیے آتا ہے اگر تو دل سے، اگر تو جان گیا کہ اسلام سچا دھرم ہے، اسی پہ کامیابی ہے موت کے بعد چلنے پر اور دنیا میں بھی، تو اب تجھے ضروری نہیں ہے، تیری جان کو اگر خطرہ ہے تو پھر ضروری نہیں ہے کہ تو اناؤنسمنٹ کرے، تو اعلان کرے کہ میں اسلام قبول کر رہا ہوں، سب کو بتائے. نہیں، تو اپنے دل میں اسلام قبول کر لے. تیرے دل اور اللہ کے بیچ کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ تیری سانس سے زیادہ قریب ہے، تیرے دل کا حال جانتا ہے. تو میرے بھائیو جو دھرم اتنی باریک اور گہری بات بتا رہا ہو، وہ دھرم کتنا سچا ہے. شیطان نے اس دھرم کے خلاف نفرت پھیلا رکھی ہے تاکہ لوگ اس کے قریب نہ آئیں،
اور جیون کا صحیح مقصد نہ سمجھ جائیں، جنت میں نہ چلے جائیں، میرے ساتھ جہنم میں جائیں اندھیرے میں مر کے۔ یہ ہے شیطان کی محنت۔ تو میرے بھائیو، اگر اللہ چاہتا تو دنیا کو بنا دیتا، کبھی میں نے دنیا بنائی ہے، میں اس کو چلا رہا ہوں اور دکھائی بھی دیتا، دکھتا بھی ہیں۔ ہاں، اس نے ہماری آنکھوں پہ پردہ کیوں گرا اپنے آپ سے؟ کیونکہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ بن دیکھے اس کی پہچان کریں، ہم اس کی رچنا کے آدھار پر اس پر ڈرتے ہوئے سچائی پہ چلیں، برائی سے بچیں۔ سب سے بڑی طاقت ہے اللہ کہ وہ سزا دے گا۔ تو میرے بھائیو، اگر وہ چاہتا تو وہ دنیا کو ایسے بنا سکتا تھا کہ دنیا بناتا، چلاتا اور پھر سب کو دکھائی دیتا کہ بھئی دیکھو، میں دنیا میں نے بنائی ہے، میں اس کو چلا رہا ہوں، سب دیکھتے بھئی وہ رہا خدا ہیں۔ مگر اللہ نے یہ پسند نہیں کیا۔ اللہ نے کیا پسند کیا؟ جنت بنائی، جہنم بنائی، پھر اسی حساب سے رچنا بنائی انسان کی، پھر جیون کا سمے دیا اور پھر اعلان کر دیا ہاں کہ سچ کا راستہ میرا ہے اور جھوٹ کا راستہ شیطان کا ہے۔ اب سب کو جیون دے رہا ہے، فری ول دے رکھا ہے سب کو کہ ایمانداری کا راستہ میرا ہے، اس دنیا کے جھوٹ کو پہچان، اپنے اندر کے جھوٹ گھمنڈ کو پہچان، یہ سب جھوٹ ہے، ان سے دل ہٹا، مجھ سے دل لگا، جو میری محبت دنیا سے لے کے آئے گا وہ اس جنت میں جائے گا۔ جو دنیا دو دنیاؤں سے پاک ہو کر، ایک میرے شریر کے باہر کی دنیا، ایک میرے شریر کے اندر کی دنیا، ان دونوں دنیاؤں میں پاک ہو کر اپنی روح کو برائی گندگی سے پاک کر کے موت کے بعد کی زندگی میں قدم رکھے گا، وہ اس جنت کا حقدار ہوگا۔ باہر کی دنیا سب جھوٹ ہے، جو بھی کچھ دکھائی دے رہا ہے اس کو ختم کر، ان سے دل ہٹا ہیں، اندر کے گھمنڈ کو مٹا، اللہ کو پہچان، اس کی بڑائی کو پہچان، اس کی تعریف پر راضی ہو، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ہاں، اپنے گھمنڈ کو مٹا، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو خاک میں ملا، اللہ کو تو پالے گا۔ یہ ہے ایماندار، جو اللہ کو پالے، اللہ کی محبت کو حاصل کر لے، یہ ہے ایماندار۔ اب اس کے لیے جنت ہے۔ ہاں، اب جو دنیا کی گندگی میں اور گھمنڈ کی گندگی میں مر کے جائے گا دنیا سے، وہ اس جنت کا حقدار نہیں ہوگا، وہ پھر جہنم کی آگ میں جائے گا۔ تو اللہ نے یہ پسند کیا کہ میں نے رچنا کو رچ دیا، جیون کا سمے دے دیا، امتحان لیا، لاکھوں کروڑوں بچوں کو روز پیدا کرتا ہے، اللہ کے ایک حکم سے کروڑوں بچے پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہاں، ایک بار میں اربوں خربوں کاریہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اربوں خربوں کام کرتا ہے، ایک حکم سے اربوں خربوں بچے پیدا ہوتے ہیں، کسی کی آنکھ بننی ہے، کسی کی ناک بننی ہے، کسی کی کان بننے ہیں۔ تو اللہ نے یہ پسند کیا، جنت بنائی، جہنم بنائی، پھر اسی حساب سے دونوں کی دو رچنا بنائی ہر انسان کے اندر، سچ کا راستہ، اچھائی کا راستہ جنت کا، دو انجام رکھے تیار موت کے بعد، سچ کا راستہ، اچھائی کا راستہ جنت کا، جھوٹ کا، برائی کا راستہ جہنم کا۔ اب انسان کو جیون کا سمے دے دیا، کروڑوں بچے روز پیدا کر رہا ہے، جن کا امتحان ہو گیا ان کو موت دے کے اٹھا رہا ہے۔ آپ دیکھیں، آنکھیں کھول کر دیکھیں، تمہارے گاؤں میں، تمہاری بستی میں کتنے پرانے چہرے مٹ گئے اور نئے چہرے کتنے آ گئے۔ ارے عقل سے صحیح دھرم کو پہچانو، پرانے انسان کتنے مٹ گئے اور نئے انسان دنیا میں کتنے آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھو یہ پسند کیا کہ کائنات بنائی، ادھر جنت جہنم بنائی، اور پھر یہ دنیا بنا کر کے پھر خود چھپا ہوا ہے نا ہماری آنکھوں سے۔ اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، یاد رکھیں، ہماری آنکھوں پہ پردہ گر رکھا ہے، ہمیں اللہ نہیں دکھائی دے رہا، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ نے یہ پسند کیا کہ میں کائنات کو جو ہے بنا رہا ہوں، چلاؤں گا، مگر میں دکھائی نہیں دوں گا۔ ہاں، اب جو بن دیکھے میری پہچان کرے گا، سب کچھ میرا ہے، زمین و آسمان میں جو بھی کچھ ہے، جو بن دیکھے میری پہچان کرے گا۔ اللہ تعالیٰ رچنا میں اپنی محبت بھی ڈال کے بھیجتا ہے بچے کو، یاد رکھیں۔ اب کچھ لوگ اس دنیا میں شیطان کے راستے پہ چلتے ہیں تو وہ جو ہے محبت ختم ہو جاتی ہے، پھر مر جاتی ہے، روح انسان کی مر جاتی ہے، پھر اس کی آنکھیں تو ہوتی ہیں مگر حقیقت کو نہیں دیکھتا کہ کتنے مر گئے، مجھے بھی مرنا ہے، کان تو ہوتے ہیں اس کے، مگر حقیقت کی آواز نہیں سنتا کہ میت پہ کتنے لوگ روتے ہیں، مر جاتا ہے تو لوگ روتے ہیں، حقیقت کو نہیں سنتا، زبان رکھ کر سچ کو نہیں بولتا، دل رکھ کر سچ کو نہیں مانتا، یہ جانوروں سے بھی بدتر بن جاتے ہیں۔ دھرتی پہ جائے تو ایسے ہی لوگ ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے یہ پسند کیا کہ میں نے کائنات بنائی، چلا رہا ہوں، مگر چھپا ہوا ہے، رچنا کو رچ دیا، سب کچھ دیکھ رہا ہے، اس کی نگاہوں سے کوئی چیز دور نہیں ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے،
सब देख रहा है, अंदर का हाल भी देख रहा है, हमारा दिल का हाल, बाहर का हाल भी देख रहा है। तो अल्लाह ने ये पसंद किया कि अब रचना के खिलाफ और रचना के आधार पर चल, रचना को रच दिया, शरीर में ताकत डाल दी, जवानी की आंखें दी, देखने के लिए कान दिए, सुनने के लिए अकल दी, सोचने समझने के लिए। चल अब कौन से रास्ते पे चलेगा? दो ही रास्ते बनाए ज़िंदगी जीने की, अच्छाई और बुराई, तीसरा कोई नहीं है। हाँ, अब चल कौन से रास्ते पे चलेगा? तेरा पैदा करने वाला तुझे देख रहा है ऊपर से। अब चल, जन्नत है मौत के बाद, दौड़ लगा मेरी तरफ, वफ़िरुल्लाह, अगर तूने मुझे पा लिया तो तू कामयाब हो जाएगा मौत के बाद, हमेशा की ज़िंदगी जन्नत की दुनिया में दाखिल कर दूंगा तुझे। हाँ, जन्नत की दुनिया बनाई है मैंने, उसे देने के लिए, इसीलिए मैंने तुझे इस दुनिया का लालच रखा है। ये दुनिया बनाई है, नकली दुनिया बनाई है। देखो, एक चीज़ होती है चखना और एक चीज़ होती है पेट भर के खाना, दोनों में बड़ा फ़र्क है। इस दुनिया में अल्लाह की नेमतें सिर्फ चखने के तौर पे दी हैं अल्लाह ने हमें। हाँ, पूरा पेट तो अल्लाह जन्नत में भरेगा। हवस की खोपड़ी यहाँ पूरी नहीं होगी। हमेशा जीने की चाहत है, हमेशा सुख भोगने की चाहत है, हमेशा जवान रहने की चाहत है, इस दुनिया में तो पूरी होगी नहीं भाई। यहाँ तो सिर्फ चखने को दी है सब चीज़ें। और असल ज़िंदगी इस दुनिया को इसीलिए दिखाया ताकि उस दुनिया को दे दे। इस दुनिया को इसीलिए बनाया और दिखाया, और जब तो भाग रहा है दुनिया में इंसान हमेशा की जीने की चाहत में, जन्नत की इच्छा है इसके अंदर। तो इस दुनिया को बनाया, चला रहा है, दिखाई इंसान को, ताकि उस दुनिया को इंसान समझे कि वो दुनिया है जिसकी चाहतें मैंने तेरे अंदर रखी हैं। तू मेरी रचना के आधार पर, तेरा इम्तिहान है, अब लगाओ दौड़। करोड़ों इंसानों को रोज़ पैदा कर रहा है, अब चलो लगाओ दौड़। कौन कामयाब होता है? कौन मेरी दी हुई अकल का सही इस्तेमाल करता है? कौन सच को पहचानता है? कौन मेरी तरफ दौड़ लगाता है? और कौन शैतान की पैरवी करता है? हाँ, जबकि इसके बावजूद का सच्चाई में मैंने सुकून रखा है और गुनाह में, बुराई में मैंने बेचैनी रखी है। इसके बाद भी कौन शैतान के रास्ते पे जाता है और कौन सच को पसंद करता है? चलो अब लगाओ दौड़, तुम्हारा पैदा करने वाला तुम्हें देख रहा है ऊपर से। कौन मेरी दी हुई अकल का सही इस्तेमाल करता है? कौन हमेशा कामयाबी का सौदा करता है और कौन हमेशा नाकामी का सौदा खरीदता है दुनिया से? तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने बिल्कुल वहाँ की याद भुला दी, इस दुनिया में भेजता है, बिल्कुल कोरी रूह, रचना को रच दिया। अब अपनी मर्जी से, अपने फैसले से, अपने इरादे से, अपनी सकत से अब चल, बन ईमानदार बन या बेईमान बन, जीवन का समय दे दिया है। अब मौत के बाद फिर बदले का जहान है। इस दुनिया का जोड़ा है, जो जैसे कर्म यहाँ करे हैं फिर वैसे ही वहाँ जोड़ा है, वहाँ पे हिसाब किताब होगा। फिर जन्नत और जहन्नुम का जोड़ा है। अच्छे ईमानदार को जन्नत में भेजेगा अल्लाह ताला, बेईमान को जहन्नुम में। तो मेरे भाइयों, आलम अरबा में सब ने दावा किया था मैं ईमानदार, मैं ईमानदार। इस दुनिया में अल्लाह ताला इम्तिहान के लिए फिर भेजता है, और बड़े से बड़ा बेईमान जब मरता है ना, उसका चेहरा फक पड़ जाता है, क्योंकि वहाँ से कह के आया था मुझे जल्दी दुनिया में भेज, इम्तिहान के जहान में, इम्तिहान की दुनिया में मैं जल्दी टेस्ट दे के आऊँ और तेरा महबूब बंदा बन के आऊँ, ईमानदार बन के, और जन्नत में जाके मज़े करूँ। मौत का झटका लगेगा उसे, फ़ौरन वो याद आ जाएगी फिर, जो कह के आया था वहाँ से। अब खुद फैसला कर लेगा कि मैं तो बेईमान होके मरा, मैं तो झूठ पे चल के मरा, दुनिया को हमेशा का घर समझकर दुनिया में ही दौड़ लगाता रहा। अल्लाह ने पैदा किया, उसकी कदर ना करी, उसकी पहचान ना करी, उसकी खोज ना करी, उसे राजी ना किया। झूठी दुनिया को ही दिल दे के मर गए, अल्लाह को दिल ना दिया, अल्लाह के पैदा करने का हक अदा ना किया। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ने ये पसंद किया कि इस जन्नत में वही दाखिल होगा जो मेरे हुक्मों पर चलकर, सब कुछ मेरा है और मेरे सामने सरेंडर करके, अपनी गर्दन मेरे सामने झुका करके, अपनी औकात को पहचान करके, मेरी शान को पहचान करके, मेरे हुक्मों के द्वारा, मेरे कुरान के द्वारा, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के द्वारा अपनी आत्मा को, अपनी रूह को बुराई गंदगी से पाक करके आखिरत में, मौत के बाद की ज़िंदगी में कदम रखेगा, इस जन्नत में वही दाखिल होगा। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ने ये पसंद किया, जन्नत की दुनिया बनाई, अब ये इम्तिहान की दुनिया बनाई, यहाँ सुख दुख दिखाए। अगर सुख ना होता दुख की पहचान कैसे होती? अगर दुख ना होता सुख की पहचान कैसे होती? यहाँ सुख दुख दिखाए हैं। हाँ, सुख तो खैर नाम को ही है, एक सुख है वो भी दिखने के लिए धोखा है। मैंने बताया नहीं, चखने के लिए ये दुनिया, पेट भरने के लिए जन्नत है। एक सुख आता है, उसके पीछे 4 दुख आ जाते हैं खाने के लिए उसे, और वो भी सुख नहीं होता, नज़र का धोखा होता है भाई। हाँ,
تو اس امتحان کی دنیا میں بھیج کر اس نے سکھ دکھ کا احساس کرایا. یہ سکھ دکھ اللہ نے تو پیدا کیے، ایک کण بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ نے بیکار پیدا کیا ہو، اور ہر کण کو اللہ نے پیدا کیا ہے، یاد رکھنا. تو باریکی سے غور کریں، یہ سکھ دکھ اللہ نے پیدا کیے تاکہ انسان کو سکھ دکھ کا احساس ہو، اور پھر سچے کے راستے پر چل کر اللہ کو راضی کر لے، اللہ کی محبت کو حاصل کر لے. اب جب جنت میں داخل ہوگا وہ، تو وہ اس احساس کے ساتھ جنت میں داخل ہو، جب وہاں ہمیشہ کے سکھ دیکھے گا، ہمیشہ کی زندگی دیکھے گا، کبھی موت نہ آئے گی. ہاں، ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ کا بڑھاپا، ایسی دنیا میں جب داخل کیا جائے گا تو وہ اس احساس کے ساتھ داخل ہو کہ یہ دنیا جنت کی ہم نے اپنی محنت سے کمائی ہے. اللہ نے امتحان لیا تھا، رچنا کو رچا تھا، فری ول دیا تھا ہمیں. ہاں، اللہ کے دیے ہوئے فری ول سے ہم نے عقل کا صحیح استعمال کر کے سچائی کے راستے پر چل کر پوری دنیا، دو دنیاؤں کے جھوٹ کو چھوڑ کر، باہر کی دنیا، شریر کے اندر کی دنیا، یہ جھوٹ ہم نے پہچانا، اللہ سچ ہے پہچانا، پھر اللہ سے محبت کری اور جھوٹ سے محبت نہ کری ہیں. تو ہم نے جو ہے یہ دنیا اب اللہ کے دیے ہوئے فری ول سے، اپنی محنت سے، تو اللہ نے یہ پسند کیا کہ جو بھی میرے بندے اس میں آئیں، مجھ سے محبت کرنے والے، ایماندار بن کے مرنے والے ہیں، وہ اس احساس کے ساتھ آئیں کہ ہم نے یہ دنیا جنت کی اپنی محنت سے، اللہ کے کرم سے جیتی ہے، حاصل کی ہے اپنی محنت کے نتیجے میں. ہاں، اللہ نے ہمیں پھل دیا ہے، اس کا پھل دیا ہے ہمیں اس کا. اب چونکہ ایماندار یہاں دکھوں میں جوجھ کے گیا، دکھ تکلیف جھیل کے گیا، سکھ کی تو بس خالی سکھ کو تو ہلکا سے چکھا، اب اصل سکھ تو میرے بھائیوں وہاں ملے گا پھر. ہاں، اللہ تعالیٰ ہر ڈر اور غم سے آزاد کر دے گا جب انسان کے دماغ میں دور دور تک کوئی ٹینشن نہ ہوگی، نہ غم ہوگا، نہ کس چیز کا فکر ہوگا. اب مزے میں انسان پھر چین کی بنسی بجائے گا. پرسکون زندگی ہے جنت کی، اور یہ دنیا کی زندگی بے چینی کی زندگی ہے. تو میرے بھائیوں، انسان کو چاہیے کہ عقل کے اعتبار سے بھی اور عمل کے اعتبار سے بھی سچا ہو جائے، سچا ہو جائے، کسی کو تکلیف دینے کی نیت نہ ہو. ہاں، بالکل سچا، اپنی روح کو برائی گندگی سے پاک کر لے، اور اس رب کو پہچانے جس کی نشانیاں اس کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں. اگر آپ اپنے دماغ کو کھول کر اور اس رب کی نشانیوں کو دیکھ کر اس رب تک پہنچنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے لیے وہ راستہ کھول دے گا، وہ راستہ کھل جائے گا، آپ کو راستہ مل جائے گا. اور کسی وجہ سے آپ اپنے گھمنڈ کی وجہ سے شیطان کے راستے پہ چل رہے ہیں، غلط دھرم کی وجہ سے، اپنی شان کی وجہ سے، اپنے گھمنڈ کی وجہ سے، اپنے اہنکار کی وجہ سے، کسی وجہ سے آپ ایشوری رچنا کے آدھار پر سچ سے آنکھ مچلیں گے، ہاں، سچ کو سمجھ کر پھر بھی آنکھ مچلیں گے، تو پھر وہ راستہ آپ کو نہیں ملے گا، پھر آپ اندھیرے میں ڈوب کے مریں گے. اللہ تعالیٰ روشنی میں نہیں لائے گا آپ کو، پھر آپ اندھیرے میں ہی رہیں گے. ہاں، اندھیرے میں ہی سوچیں گے کچھ نہیں ہے موت کے بعد، کوئی خدا نہیں ہے. تو میرے بھائیو، اللہ کا راستہ نہیں ملے گا آپ کو. بالکل اپنی پوتر نیت کر کے، بھاونا شدھ کر کے قرآن کو سمجھیں، اللہ سے رو رو کے مانگیں مجھے راستہ دکھا. اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنی طرف پھیر دے. ہاں، اس دنیا میں اتنے سارے دھرم ہیں، اتنے سارے فرقے ہیں، اتنے سارے مت ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، جو تیری طرف سے تیرا سچا راستہ ہے مجھے اس کو دکھا دے، مجھے اس پہ چلا دے. میرے بھائیو، انسان محنت بھی کرے، سچائی پر چلنے کی نیت بھی ہو، اللہ کو پانے کی پیاس ہو، اللہ کو پانے کی نیت بھی ہو، اور انسان محنت بھی کرے اور اللہ سے دعا بھی کرے، تو انشاءاللہ اللہ اسے ضرور اس کے لیے راستہ کھول دے گا. ورنہ اس دنیا میں لوگ اندھے پڑے ہوئے ہیں، کہتے ہیں موت کے بعد کچھ نہیں ہے، بس اسی دنیا کو سمجھتے ہیں ہمیشہ گھر ہے، جو کرنا ہے اسی میں کر لو، موت کے بعد کچھ نہیں ہے. اندھا یقین لے کے گھوم رہے ہیں، مسلمان کہلا رہے ہیں. جب تک موت کے بعد کی زندگی پر یقین نہ ہوگا وہ ایماندار بن نہیں سکتا، اس کی بگڑی ہوئی زندگی سدھر نہیں سکتی، وہ بے ایمانی سے باز نہیں آ سکتا. تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے فری ول دیا ہے ہر انسان کو. آپ سچائی کے راستے پہ چلیں گے، ایک نیکی کریں گے، اللہ 10 نیکی کا راستہ کھول دے گا. ہاں، سچائی کے راستے پہ چلنا پسند کریں گے، چلنے کی محنت کریں گے، کوشش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ سچائی کا راستہ کھولتا چلا جائے گا. اگر
ایک برائی کریں گے تو آپ کے لیے 10 برائی کا راستہ کھل جائے گا. چل دفعہ ہو, چل میری رچنا کے خلاف چل, چل جیون کا سمے پورا کر. تجھے میں نے سمجھ بھی دی ہے, تجھے احساس بھی پیدا کر رہا ہوں, گناہ کرنے پر تجھے بے چین بھی کر رہا ہوں, تجھے سمجھ بھی دے رکھی ہے یہ غلط کام ہے. کس شرابی کو نہیں پتا شراب پینا غلط کام ہے, پھر بھی پی رہا ہے. ہاں تو اللہ نے کھول دیا راستہ, چل دفعہ ہو. زندگی دے دی میں نے, شراب میں ڈوبا کے برباد کر لے اسے, پھر موت کے بعد جہنم میں چلا جائیو. پھر تو نے میری دی ہوئی عقل کا کوئی استعمال نہ کیا, تم نے میری کیا قدر کری. تم نے عقل دی میں نے تمہیں, میری پہچان کرنا بن دیکھے دنیا میں جا کر. اللہ نے زندگی دے دی ہے, شراب میں ڈوبو کے برباد کر لی میرے بھائیوں, موت کے بعد جہنم میں ڈال دے گا. ہاں کس جواری کو نہیں پتا جوا کھیلنا غلط کام ہے, پتہ ہے اس کو, پتہ ہے, پھر بھی کھیل رہا ہے. ساری عمر انسان جوا کھیلتا رہے اور صحیح ہوش و حواس میں بیٹھا ہو, صحیح موڈ میں بیٹھا ہو, اس سے پوچھو بھائی یہ بتا بھیا جوا کھیلنا اچھا کام ہے برا کام ہے, تو ایمانداری سے تمہیں جواب دے گا. اگر صحیح موڈ میں ہوگا نا وہ, اگر چٹنگ بازی نہ کرے بولنے میں, تو صحیح جواب دے گا نہیں یار غلط کام ہے. تو اس کا مطلب اللہ نے سمجھ دی ہے نا تجھے یہ غلط کام ہے, اس پہ چلنا ناکامی ہے, پھر بھی کر رہا ہے, تو سزا تو پائے گا, ظاہر سی بات ہے. تو میرے بھائیو اللہ نے انسان کو سمجھا رکھا ہے رچنا میں, سچ بولنا اچھا کام ہے, جھوٹ بولنا برا کام ہے. سچ میں سکون پیدا کر دیتا ہے, جھوٹ سے بے چین کر دیتا ہے. پھر بھی انسان دنیا کو ہمیشہ گھر سمجھ کر جھوٹ پر چل کر جون سا بھی راستہ اپنائے گا. اللہ مالک ہے, اس نے فری ول دیا ہے, کھانے کو بھی دے گا, کیونکہ مالک ہے, وہ نہ دے گا کھانے کو, پھر تو انسان بھوکا مر جائے گا. جب بھوکا مرے گا تو پھر امتحان کیسے دے گا, ظاہر سی بات ہے. بھائی پالنا تو اللہ کی ذمہ داری ہے نا, اس لیے تو قرآن میں کہا سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین, سب تعریف میرے لیے ہیں, میں سارے جہانوں کا پالنے والا ہوں. تو میرے بندے اللہ نے فرمایا پالنے کی پرواہ مت کرے, تو روزی کی پرواہ مت کرے, تم ہماری عبادت کرو, روزی تمہیں ہم دیں گے. کتنی بڑی بات کہی اللہ نے, کہ پالنا تو اللہ کی ذمہ داری ہے نا. اللہ نے پیٹ لگایا ہے, اگر وہ نہ بھرے گا اس کو تو انسان بھوکا مر جائے گا, پھر امتحان کیسے دے گا. اس لیے پالے گا تو وہ, اس پہ چھوڑ دیں, وہ پالے گا, تھوڑے بہت ہاتھ پیر پھینکے روزی دے گا وہ. لیکن زندگی ملی ہے اس کی پہچان کے لیے, اس کی پہچان کریں, اس کے احسانوں کو پہچانیں. اس کائنات میں سب جھوٹ ہے, اللہ سچ ہے. اللہ کو دل دے, اللہ سے محبت کر, اس کے احسانوں کو پہچان. اس دنیا میں اس نے اکیلے بھیجا ہے, موت دے کے اکیلے اٹھائے گا, جیون کا حساب لے گا. زندگی جینے کی 2 رچنا بنائی ہیں, 2 راستے بنائے ہیں, 2 راستے بنائے ہیں, پھر دونوں کے 2 انجام اس نے تیار کر رکھے ہیں موت کے بعد. اندھیرے میں ڈوبے ہوئے لوگ کہتے ہیں موت کے بعد کچھ نہیں ہے, پھر موت پہ وہ جاگتے ہیں زندگی کے مقصد سے, پھر تباہ ہو جاتے ہیں, پھر بنتا کچھ نہیں. اب چڑیا چگ گئی کھیت, اب رونے سے کیا فائدہ, اب پچھتانے سے کیا فائدہ. تو زندگی گزار بیٹھا, برباد کر لی زندگی. موت کے بعد جب اسے دکھائی دے گا کہ ہاں زندگی ہے, یہ جہنم میرا ٹھکانہ ہے, دنیا میں مجھے بھیجا گیا تھا جنت کمانے کے لیے, ایمان بنانے کے لیے, ایماندار بننے کے لیے, مگر میں جھوٹ پر چل کر شیطان کے وسوسوں میں, شیطان کے خیالوں میں جھوٹ پہ چلتا رہا, بے ایمان بن کے مر گیا, جنت سے ونچت کر دیا گیا, جہنم کا حقدار بن گیا. میرے بھائیوں جبھی تو کہا گیا اصل زندگی موت کے بعد ہے. یہاں تو اچھے کو برا بنا دو, برے کو اچھا بنا دو. ایماندار کے لیے دنیا قید خانہ ہے, بے ایمانوں کے لیے کچھ سمے کے لیے جنت کا نمونہ ہے. اللہ کے جو بے ایمانی کا راستہ اپناتا ہے, دھرتی پہ فساد پھیلاتا ہے, اللہ اس کو بھی ڈھیل دیتا ہے, مالک ہے نا وہ. چل جنت کی اچھا کچھ دنوں کے لیے پوری کر لے, مگر تو پیاسے ہی مر جائے گا. چل کر لے جھوٹ پہ چل کے, ہاں کر لے کچھ دنوں کے لیے. تو میرے بھائیوں پھر وہ ظلم جاستی کرتا ہے, پھر حرام حلال کو نہیں دیکھتا وہ, پھر وہ جو ہے اپنی جانوروں کی طرح اچھا پوری کرتا ہے, گناہ کرتا ہے, بلاత్కాر کرتا ہے, اپنی خواہش پوری کرتا ہے, اللہ سے بے خوف ہو کر, اللہ سے ڈرتا نہیں ہے, جیون کے سمے کو برباد کر لیتا ہے. تو میرے بھائیوں ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اکیلے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے. انسان سمجھے ساری دنیا جھوٹ ہے, اس دنیا کو اکیلے چھوڑ کے جانا ہے. ہاں یہ خیال انسان کے دماغ میں جب آئے گا, جب اس پہ جمے گا, جب 4 کام کرے گا. الا الذین آمنوا, دل سے اللہ پر ایمان لائے گا, اس کو پہچان کر. اس دنیا میں کتنا فراڈ پھیلا ہوا ہے اللہ کے معاملے میں, کوئی کہہ رہا ہے 10 خدا, کوئی کہہ رہا ہے 50 خدا, کوئی کہہ رہا ہے 33 کروڑ. کتنا جو ہے ملاوٹ ہے اللہ کے معاملے میں. ہاں پہچانے گا, دل اس کا اللہ کی طرف دوڑے گا, اللہ کو پہچانے گا, پہچان کر پھر دل سے ایمان لائے گا. ہاں الا الذین آمنوا, پھر وعملوا الصالحات, اس کی رچنا کے آدھار پر سچ پہ چلے گا. وتواصوا بالحق, پھر سچ کو دنیا میں پھیلائے گا. وتواصوا بالصبر, پوری دنیا کے جھوٹ سے صبر کرے گا.
کہ اللہ میری اچھا جنت میں پوری کرے گا، دنیا کے جھوٹ کو چھوڑ دے گا، اندر کے جھوٹ کو چھوڑ دے گا، اللہ کو پالے گا، اللہ کی محبت حاصل کر لے گا، پوری دنیا پر صبر کرے گا، اپنی اچھائیں یہاں پوری نہ کرے گا، جنت کی اچھائیں یہاں پوری نہ کرے گا، اپنی اچھاؤں کو اللہ کی اچھاؤں پر قربان کر دے گا، اللہ کی مرضی پہ جیون جیے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، بے ایمانی نہیں کرے گا، جھوٹ کے مزے نہیں لے گا، گناہ کے مزے نہیں لے گا، ہاں اللہ کو اپنی روح کو پاک کر لے گا اور پاک کر کے مر کے جائے گا، پھر اللہ کے انعام کا حقدار بن جائے گا۔ موت پہ جو ہے اسے ایمانداری کا مزہ چکھا دیا جائے گا۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو ایماندار کو اللہ تعالیٰ ایمانداری کا اچھا مزہ چکھائے گا۔ موت اس کے لیے تحفہ ہوگی، اللہ کا سب سے خوبصورت تحفہ، پہلا تحفہ، اور بے ایمان کو اس کے بے ایمانی کا مزہ موت پہ چکھائے گا۔ تو میرے بھائیوں، بات زیادہ لمبی ہو گئی، امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھائی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی سننے والوں پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو، رحمت ہو، ایشور کی کرپا ہو، دیا ہو۔